اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله واتبعوا اور اتباع کیا، تابعداری کی یہودیوں نے ما اس چیز کی تتلو الشیاطین جو پڑھتے تھے شیطان علی ملک سلیمان علیہ السلام کے دور میں، وما کفر سلیمان اور نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے، ولیکن الشیاطین لیکن شیطانوں نے کفر کیا تھا، یعلمون الناس السحر سکھاتے تھے وہ لوگوں کو جادو، وما انزل علی الملکین اور نہیں اتارا گیا علی الملکین دو فرشتوں پر، ببابل بابل شہر میں، ہاروت و ماروت ہاروت اور ماروت کو۔ اس دے بارے ما کفر سلیمان، یہودیوں نے یہ کہا تھا کہ دیکھو جی سلیمان علیہ السلام بھی جادوگر تھے، شاعر تھے، اور یہ جادو تیار ہوتا ہے غیر اللہ دی پکار نال، امداد نال، استعانت نال، تو لہذا سلیمان علیہ السلام بھی تا غیر اللہ کو پکرے دے ہو دے ہیں، اس گلو اگر اساں بھی پکرے دے ہیں تا کیری حرج ہے؟ اللہ دا جواب دیتا کہ ما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام کفر نہیں کیتا، کیونکہ یہودیاں تورات کو چھوڑ کے منتر تے جادو دے پیچھے پائے گئے ہیں۔ اللہ فرمائے کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، یہودی اس چیز کی تابعداری کرن لگ گئے جڑے شیطان سلیمان علیہ السلام دی دور پڑھدے ہوندے ہیں۔ حالانکہ آدن سلیمان علیہ السلام کفر کیتے، ما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام کفر نہیں کیتا، ایک کفر بمانا سائر، سلیمان علیہ السلام جادو کوئی نہیں کیتا، ولیکن شیاطین کفر لیکن شیطان تھے جنہوں نے کفر کیا تھا، یعلمون الناس السحر وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو، وما اس دا عطف پاؤ ما کفر سلیمان تھے، سلیمان علیہ السلام نے کفر بھی نہیں کیا اور نہ وہ اتارا گیا تھا علی الملکین دو فرشتوں پر، ببابل بابل کے اندر، اور ہاروت اور ماروت یہ شیاطین تو بدل ہے، لیکن شیطانوں نے کفر کیا، لوگوں کو سکھاتے تھے، یعنی ہاروت و ماروت، ما انزل علی الملکین جملہ معترضہ ہے، اکثر تا بنائے بھئی اس دا ما انزل دا عطف ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، بھئی اتنا تابعداری کی یہودی نے اس چیز کی جو پڑھتے تھے شیطان سلیمان علیہ السلام کے دور میں، اور جو اتارے گئے تھے دو فرشتوں کے اوپر بابل بستی کے اندر ہاروت اور ماروت کو۔ لیکن صاحب قرطبی بھی، صاحب تفسیر حقانی بھی اور دوسرے بھی تفسیر علیہ کافی ابن کثیر بھی باس کی تیجوی کہ اس کو ما نافیہ بناؤ تو سب تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ کسی دے فرشتے دوتے اللہ پاک یہ نہیں ڈپٹی لے کہ تو وانی کے لوگوں کو کفر سکھا، جادو ہے کفر، اور کفر جیرا ہے پیا یہ سراپا یہ تا گمراہی ہے،
کفر نال تے انسان مسلمان بھی نہیں رہ سکتا، کافر ہوتا ہے۔ اس گلو تفسیر عزیزی رحم اللہ عزیزی اللہ فرما دیں کہ جادو دیا 13 قسم ہیں اور تمام دا خلاصہ غیر اللہ کو پکارنا ہے۔ جادو دیا 13 قسم ہیں اور تمام دا خلاصہ غیر اللہ کو پکارنا ہے۔ یہی قول علامہ ابن تیمیہ نے بھی کیا ہے کہ جادو دیا جتنا بھی قسم ہیں سارا دے اندر غیر اللہ دی پکار ہے۔ شیطان تو امداد منگی ویندی راندی ہے، غیر اللہ تو امداد منگی ویندی راندی ہے۔ لہذا جتنی قسمہ بھی ہیں جادو دیاں ساریاں کفر ہے نبیاں، سارا دے اندر غیر اللہ دا غیر اللہ کو پکارنا ہے۔ اور 13 اقسام تفسیر عزیزی اللہ لکھتا ہے کہ 13 قسمہ ہیں اور ساریاں قسمہ دا خلاصہ یہ ہوئے کہ اس دے وچ غیر اللہ کو پکارنا ویندا رہندا ہے۔ یہی کلو علامہ ابن تیمیہ دا بھی۔ اور یہ تفسیر اعجاز القرآن فی اغراض الفرقان علامہ عبد الغنی جاجری رحم اللہ بھی لکھی ہے، تفسیر عزیزی دا حوالہ دے کہ 13 قسم ہیں ساری دے وچ غیر اللہ دا پکارنا ہے۔ تو لہذا اس جادو کفر ہے پیا تے کفر واسطے تعلیم دیوان واسطے اللہ ملائکہ کدی بھی نہیں بھیج سکتا۔ اس گالو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اے دو ہاروت اور ماروت اے دو فرشتے نہیں بلکہ ہما سائران کانا بے بابلا، اے دو مرد ہیں مہر جادوگر بابل وسطی دے اندر۔ بابل وسطی دے اندر دو مرد ہیں رجلان سائران، دو جادوگر تھے مہر، دونوں بابل وسطی دے اندر ہاروت ماروت فرشتے نین دو بڑے جادوگر ہیں۔ حسن رحم اللہ کہتے ہیں الجام، یہ بڑے زور آور آدمی تھے دو، کیونکہ ملائکہ لا یعلمون السحر، ملائکہ کدی بھی جادو نہیں سکھا سکتے۔ صحیح گل ہی آئی ہے اور یہ ساری گل لکھی ہوئے تفسیر بغوی دے اندر جلد 1 دے اندر صفحہ نمبر 84 دے ہوتے کہ حضرت ابن عباس فرمادن کہ 2 مردن جادوگر، حضرت حسن فرمادن کہ غلجان ہیں، یہ 2 بڑے سخت آدمی ہیں۔ اور جلالین بھی یہ گل لکھی ہوئی ہے تفسیر جلالین دے اندر کہ 2 آدمی ہی تھے، ایک دا نام ہاروت ہے دوسرے دا نام ماروت ہے۔ اور اے بھی ابن کثیر ہے کہ ہاروت ماروت قبیلان من الجن کہ 2 جنہ دے قبیلے ہیں، لیکن ایک قول زیادہ ضعیف ہے۔ ابن کثیر نے مولا یہ گل نقل کی تھی اور ابن حزم بھی یہ گل آدھے کہ 2 جنہ دے قبیلے ہیں ہاروت اور ماروت، لیکن قول ضعیف دی طرف اشارہ کیتا ہے۔ اصل عبارت یہ ہے کہ ایک ماں نافیہ بڑھاؤ تو سب تو زیادہ بہتر ہے، عاطفی دا پاؤ ماں کفر سلیمان، نہ کفر کے نہیں کفر کیا سلیمان نے، وما انزل علی الملائکین، اور نہ اتارا گیا ہے 2 فرشتوں کے اوپر بے بابل بابل وسطی کے اندر۔ تو پھر کہیں کفر کی تھے ولیکن الشیاطین، اے ہاروت ماروت شیطان تو بدل ہے نہیں، لیکن شیطان نے کفر کیا ہے، شیطانوں نے کفر کیا ہے۔ یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے شیطانوں نے، یعنی کون؟ یعنی ہاروت اور ماروت۔ یہ بدل بنوے سی شیاطین ہی جو یہ سب تو زیادہ بہتر ہے۔ تو عبارت اسی طرح بن جائے گی اصل ما کفر سلیمان وما انزل اللہ السحر علی الملائکین ولکن الشیاطین کفروا ویعلمون الناس السحر ببابل ہاروت و ماروت۔ نہیں کفر کیا سلیمان نے اور نہ اتارا اللہ نے جادو کو 2 ملائکوں پر، لیکن شیاطین تھے جنہوں نے کفر کیا، سکھاتے تھے لوگوں کو جادو، بابل کے اندر وہ ہاروت اور ماروت ہی تھے۔ لہذا اس کو شیاطین جو بدل بڑھاؤ، یہ سب تو ہی بہتر تفسیر ہے۔ دوسرے بڑے دن ماں موصولہ کہ ماں موصولہ ہے، اذا عطف پہنر ما تتلو الشیاطین کہ جو تابعداری کی یہودیوں نے اس چیز کی جو پڑھتے تھے شیاطین سلیمان علیہ السلام کے دور میں، اور جو نازل کیا گیا 2 ملائکہ کے اوپر۔ تو اس گلو ماں موصولہ نے ماں نافیہ سب تو ہی بہتر ہے
کیونکہ جادو دی تعلیم دیونا یہ تو کفر ہے سراپا تے فرشتے کفر نہیں سکھا سکتے یہ معنی اصل نفی دے اعتبار نال ویکھو تابع تابعداری کی یہودیوں نے ماں اس چیز کی تتلو الشیاطین جو پڑھتے تھے شیاطین علی ملک سلیمان علیہ السلام کے دور میں وما کفر سلیمان یہودیاں دی جواب دیتا ویندا پے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تے دیکھو جادوگر ہے اللہ فرمائے ما کفر سلیمان نہیں کفر کیا سلیمان نے کو یہاں کا جادو کو کفر آکھا ویندا پیا لفظ ما کفر سلیمان سلیمان نے کفر نہیں کیا سلیمان نے جادو نہیں کیا تو جادو کفر ہے پیا سراپا ما کفر سلیمان نہیں کفر کیا سلیمان نے ولیکن الشیاطین لیکن شیاطین شیطانوں نے کفر کیا یہ کفر بمعنی سحر لیکن شیطانوں نے جادو کیا تھا یعلمون الناس السحر سکھاتے تھے وہ لوگوں کو لیکن شیاطینوں نے کفر کون شیاطین یعنی ہاروت و ماروت نے اور نہیں انزل علی الملائکین اور نہیں اتارا گیا تھا دو ملائکین دو فرشتوں کے اوپر بابل کے اندر نہیں اتارا گیا الملائکین دو فرشتوں پر ببابلا ساتھ بابل میں دو ملائکہ نہیں اتارے گئے ہاروت و ماروت وما یعلمان اور نہ ہی وہ سکھاتے تھے من آدم کسی ایک کو حتی یقولا یہاں تک کہ کہتے ہوں انما نحن فتنہ بے شک ہم تو فتنہ ہیں فلا تکفر مت تو کفر کر فیتعلمون منہما پس وہ سیکھ لیتے تھے ان دونوں میں سے ما یفرقون بہی جو فرق کر جاتے بھی اس جادو کے ذریعے بین المرء و زوجہ میاں اور بیوی کے ماں بین فرق کرتے تھے وما ہم اور نہیں تھے وہ بضارین نقصان دینے والے بھی اس جادو کے ساتھ من آدم کسی ایک کو الا باذن اللہ مگر اللہ کے حکم کے ساتھ ویتعلمون سیکھتے تھے وہ ما یضرهم جو نقصان پہنچتا ان کو بوجہ شرک اور کفر کے ولا ينفعهم اور نہ نفع دیتے ان کو وَلَقَدْ عَلِمُوا تحقیق انہوں نے بھی جان لیا تھا یہودیوں نے بھی لمن اشتراہ مالہ اس چیز کو کہ خرید لیا اس نے انہوں نے جادو کو مالہ نہیں ہے اس کے لئے فی الآخرات آخرت میں من خلاق ان کوئی حصہ وَلَبِسَ برا ہے ما شروا بھی جو بیچ ڈالا پورا ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا جادو کے بدلے میں اپنی جانوں کو بیچ ڈالا لو کانو یعلمون کاش کہ وہ جانتے تو اس گالو اصل اس وقت جیرا چرچا ہاپیا جادو دا وہ یہودی پہلے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے مقابلے تورات گھینا ہے تورات تا موافق نہیں کہلے قرآن دے پیچھے وہ منتر تے یہ چیزاں گلے دیکھو جی سلیمان علیہ السلام دے دور سلیمان علیہ السلام تا جادو کرے دے ہیں تے جادو کفر غیر اللہ کو پکارنا ہے پیا لہذا اس کا غیر اللہ کو پکارنا جائز ہے اللہ نے کہا اللہ جواب دیتے ما کفر سلیمان علیہ السلام کفر کوئی نہیں کیتا صرف تمہارے بکواس آتے اصل معاملہ اس طرح کہ اس وقت لوگ جادو شیاطین چڑھ ویندے ہیں آسمانہ تے ایک گل سن کے آندے ہیں 99 نال جھوٹ ملے دے ہوندے ہیں جڑے 99 نال جھوٹ ملے دے ہوندے ہیں کہنا کو وان کے دس دے ہوندے ہیں او انہاں نال کتاباں لکھ دے ہوندے ہیں اس وقت مشہوری ہوا لگ گئی کہ جڑے جنات ہیں یہ غیب دان ہیں یہ غیب جان دیں حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم ہویا حضرت سلیمان علیہ السلام ساری کتابیں انہاں دے لکھے ہویا لے کے اپنے تخت دے تلے بے دفنا دیتا جدہ سلیمان علیہ السلام وفات پا گئے اس تو بعد جنہ کٹ دیتا تے مشہور پیتا تو اے سلیمان علیہ السلام دی بھی حکومت چل دی ہے تے اسی جادو دے سر دے ہوتے چل دی لہذا اس جادو کو ہی قابو کر کے پکڑو اے انہاں جڑے مشہوری کی تھی تو وہ سارے پیچھے انہاں کے دیکھو جی سلیمان علیہ السلام بھی جادو دے ذریعے حکومت قائم کرتی رکھے دے سلیمان علیہ السلام بھی جادو کرے دے اللہ فرمائے جادو دا کفر ہے یہ تے کافر جادو کو آخا ما کفر سلیمان کفر نہیں کیتا سلیمان جادو نہیں کیتا کیونکہ جادو سراپا کفر ہے ما کفر سلیمان علیہ السلام کفر کوئی نہیں کیتا انہاں کہ چلو اگر غیر اللہ کو پکارنا نجائز ہوتا تو جادو تو کفر ہے تو یہ تیار ہوتے غیر اللہ دی پکارنا تو اللہ ملائکہ نو کیوں بھیجے
بابل وسطی دے اندر ملائکہ نو کیوں آن جے جادو خود لوگوں کو سکھے دے تے جادو دے اندر غیر اللہ دی پکار ہوتی ہے. اگر غیر اللہ کو پکارنا ناجائز ہے تے جادو توت کدی بھی ملائکہ آ کے نہ سکھے دے. اللہ نے فرمایا نہ سلیمان کفر کیتے تے نہ اللہ ملائکہ بھیجن. اصل بابل شہر دے اندر لو ہی بڑے بندے ہیں جیرے مہر جادوگر ہیں. انہاں جادوگروں کو لوگ کیا کھان لگے جیرا بھی یا جیرا مہر جادوگر ہوئے او کو اس ٹائم بڑی عزت تے وقار نہ لوگ دیتے ہیں. کوئی بڑا نیک یہ تو بندہ فرشتہ ہے ہوئے, یہ تو بندہ ملائکہ ہے ہوئے. انہاں دو جادوگر مہر آدمی کو لوگ ملائکہ سڈا لگ گئے, ورنہ اللہ کوئی ملائکہ نہیں اتارا. نہ سلیمان کفر کیتے تھے نہ ملائکہ بھیج کے اللہ کفر سکھوایا. یہ صرف وہ دو جادوگر ہیں جیرے وہ لوگ ملائکہ انہوں کو کرن لگ گئے تے پیچھے وہ نہ واسطے فتنہ تے ازمائش بنا لگ گئے. دیکھو لوگ عوام مردائیں دے ملائکہ دے میں لفظ بولے میں درادے شریف آدمی دے ہوتے جی میں یوسف علیہ السلام کو ڈٹھا کراڑیاں اور جنہ زلیخہ دے بارے واہ ویلا تھیا بھئی زلیخہ این ہو گئی اپنے غلام نال فریفتہ ہو گئی تے مشہور ہو گیا پورے علاقے دے اندر کہ زلیخہ اگر کوئی مکالہ ملنا تب پہور نال ملیا غلام کے ہوتے فرفتہ ہوئی کھڑی تے اس کی تھی دعوت کھڑ بھئی نہ دا میں پتہ کرے دیا تے اس ویلے انہیں سارے کو دیتے سوری تے سیب شیب ہر چیز میں کھاؤ تے اس وقت یوسف کو کہا یوسف نکلا پہ جنہیں تو اللہ دی پناہ ہوئے کوئی بندہ نہیں ہے تو کوئی فرشتہ ہے مالکون کریم وہ ایک کوئی بندے لگا لیے تو کوئی فرشتہ ہے بڑا عزت تے باوقار تو یہ عزت اور وقار دی وجہ تو کوئی ملائکہ آنکھا پیدا رہندا ہے. اس وقت بھی جادوگران دا چرچا بڑا زور شور پیا یہ انہاں اس وقت جادوگر دی بڑی عزت تے وقار ہوندے اس وجہ تو انہاں کو ملائکہ آکھا ویدا پے. حقیقتاً ملائکہ نہیں, حقیقتاً اللہ انہاں دا رد کیتے کہ اللہ کوئی ملائکہ نہیں نازل کیتا تے نہ سلیمان جادو کیتا. گل سمجھ آ گئی نہیں کہ لوگاں اس وقت مشہور بڑھایا ہو تو اگر جادو جو ہے یہ بھی سلیمان علیہ السلام کرے دا جادو دے اندر غیر اللہ دی پکار ہوتی ہے تا معلوم ہویا غیر اللہ کو پکارنا جائز ہے. اگر نجائز ہوتا تو سلیمان علیہ السلام کدی جادو نہ کرے نا. اللہ فرمائے جادو تا کفر ہے. ما کفر سلیمان علیہ السلام میں کفر نہیں کر سکتا. واتو نہ دوجہ اعتراض کیتا اگر جادو ان دے اندر غیر اللہ دی پکار ہے اور غیر اللہ کو سڈا ویدران دے, اگر غیر اللہ کو پکارنا جائز نہ ہوتا تو اللہ ملائکہ بھیج کے لوگوں کو کیوں جادو سکھوائے دا. اللہ تو ملائکہ بھیجے ملائکہ بھیج کے لوگوں کو جادو سکھوایا ہے. تے جادو جو سراپا کفر ہو دے غیر اللہ کو جب تک پکارا نہ ونجے شیطان دی امداد حاصل نہ کی اس وقت تک جادو تیار نہیں ہوتا. تو اللہ کیوں نہ ملائکہ کو بھیج کے تے جادو سکھوائے. معلوم ہویا غیر اللہ کو پکارنا جائز. اللہ اودی نفی کیتے ما کفر سلیمان جی میں سلیمان کفر نہیں کیتا ایویں اللہ دو ملائکہ اتارے نہیں کوئی نہیں تے پھر ہاروت ماروت کو نہیں. اے شیاطین تو بدل ہے او شیطان ہیں جنہیں لوگوں کو جادوگری سکھے دے ہوندے ہیں. او ہاروت ماروت او ملائکہ شلائکہ کوئی نہ نہیں. وہ ملائکہ شلائکہ کوئی نہیں. اس کا حضرت ابن عباس فرما دے ہما سائران ہے یہ رجلان سائران ہے کہ دومیں جادوگر ہیں جیرے بابل وسطی دے اندر راندے ہیں تے لوگا انہوں کو لقب دیتا ہویا اس وقت عزت وقار دی وجہ تو یہ تو کوئی ملائکہ ہی نہیں پائے. اے اصل جادو سکھے دے ہوتے ہیں لوگوں کو تے لوگا ملائکہ کرنا شروع کر دیتا ورنہ کوئی ملائکہ اللہ نہیں اتارا. اصل دو مرد ہی ہے. گل سمجھ آ گئی. اصل دا گل یہ ہے کہ ماں نافع پڑھو سب تو گل یہ ہے آج دیتا اللہ کوئی ملائکہ یوں جی تعلیم واسطے نہیں بھیجا. بلوچہ جرے بھئی یہ ملائکہ ہے تے آدن جادو نسک نسکو تے ہی کو زورا عورت آ گئی بڑی سوڑی جائی اے فریفتہ ہو گئے روندے ہوتے وہ کو رگو اپنی طرف مائل کریں دے تو اس آکے میں اے تک نہ ہوں دی جے تک میں کوئی دساؤں نہیں تو کیویں اتو تے چڑھ دے بھی تو باتی نہ کوئی نہ کہ نہیں تعلیم آخر وہ سیکھی دا وہ دے خامد ہوا کہ قتل کرو شراب پیو یا بنواشی کرو انہاں کہ کہہ رہا ہوں کام کرو شراب پی تو نے سارے کام شروع کر دیتے ہیں. وہ دے خامد کوئی قتل کیتا شراب ہی نہ پی گیتا و زنا بھی انہاں کر گیتا
او اڑ کے تو اتو تے چڑھی کے جڑے سیگے تے راہ دے اٹھے رہ گئے تے کوئے تے لٹکی رہ گئے سارے جھوٹے روایتاں تے من گھڑت تے کوڑ ہی ہے اس گلو ان ساری روایتاں جھوٹیاں تے من گھڑتا ہے اس قسم دا کہ وہ عاشق ہو گئے اور رد تے انہوں کو اپنی طرح مائل کرے تے سبق سیکھے تے او تو تے وال کے زورا ستارہ بن گئی ہے تے اٹھے ہوئے جو پوچھ لٹکی دے رہے گئے یہ سارے من گھڑت موضوع کوڑیاں جھوٹیاں روایات انہاں دی ضرورت نہیں اصل گل یہ جیری میں تو دسدا پیا کہ اتھے ماں نافع صاحب قرطبی بھی نافع پڑھائے تفسیر بغوی والے بھی یہ گل کیتی اور ابن کثیر بھی تساں ویکھو اتھے بھی کافی یہ گلاں لکھیا ہوئی ہے پیا اور یہ خود عبدالغنی جاجوی رحمہ اللہ بھی یہ گل لکھدا پیا تفسیر عزیزی دے حوالے نال کہ تفسیر عزیزی اللہ صاحب تفسیر عزیزی اللہ لکھ دے کہ جادو دیا 13 قسم ہیں جنہ دا خلاصہ تے نتیجہ ایو نکلدا ہے کہ ساریاں دے وچ غیر اللہ کو پکارنا ہے ایو قول امام ابن تیمیہ دا بھی ہے تے وجہ دے جادو سارا سراپا ہی کفر ہے تے اللہ کفر دی تعلیم کی وے دے سکدا باقی اے نافیہ سارا معنی کرے دے آؤ سارا معنی ہی فٹ لگ سی ویدا بالکل کوئی اشکال بھی لازمی نہ سی جیرے ماں مسئولہ بڑے سو روایات بھی آوے سے انہوں کو بھی ہٹاونا پوسی جیرے ایک گل ہو سی ویدی بالکل روایات دا بھی صفایا ہوئے سی کہ جھوٹی روایات موجود من گھڑا تے انہوں دا کوئی بھی واسطہ اس گل نہیں تو لہذا ما کفر سلیمان اصل عبارت اسی طرح مانوے سی ما کفر سلیمانو وما انزل اللہ السحر علی الملکین ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر ببابل ہاروت و ماروت نہیں کفر کیا سلیمان نے اور نہیں اتارا اللہ نے جادو 2 ملائکہ کے اوپر لیکن وہ شیاطین تھے جنہوں نے کفر کیا لوگوں کو سکھاتے تھے جادو ببابل بابل بستی کے اندر ہاروت اور ماروت اسی طرح یہ بھی پڑھا گیا ہے ما انزل المالکین مالکین مالکین 2 قراتاں مال لام تے کسرہ دینا تے ایدہ مالکین یہ تفسیر مال لام دے کسرہ دے نال پڑھی جنہ صاحب قرطبی بھی آکے ابن عباس بھی ابن عبزی بھی زحاق بھی حسن بھی بصری بھی سارے لوگ لام دے کسرہ نال پڑھ دیں تے ایدہ معنی بڑھوے سیدھو ہے کہ داؤد اور سلیمان علیہ السلام نہیں اتارا اللہ نے جادو او داؤد اور سلیمان علیہ السلام دے کسرہ نال اگر لام دے کسرہ نال دوسری قرات پڑھی جاوے توات اس دا دیرہ بان جاسی او اے بانوے سی کہ نہیں اتارے اللہ نے المالکین بے کسر لام دے نال داؤد ہما داؤد و سلیمان وہ 2 داؤد اور سلیمان ہیں نہیں کفر کیا سلیمان نے اور نہ ہی یہ جادو اتارا گئے داؤد اور سلیمان پر لیکن کہنے ہوتے اتارا گئے اے بابل وسطی کے اندر ہاروت اور ماروت ہی 2 آدمی تھے چلو نفی اللہ معنی کرتے چلے تھے جلو اتباع کرنے لگے تابعداری کرنے لگے یہودی اس چیز کی جو پڑھتے تھے شیاطین حضرت سلیمان اسلام کے دور میں ما کفر سلیمان نے کفر نہیں کیا ایک کافر السحرہ دے معنی جادو نہیں کیا کفر نہیں کیا جادو سراپا کفر ہی کفر ہے نہیں کفر کیا سلیمان نے ولیکن شیاطین اللہ کے شیطانوں نے کفر کیا یعلمون الناس السحر یعلمون الناس السحر سکھاتے تھے وہ لوگوں کو جادو وما انزل علی الملکین اور نہیں اتارا گیا 2 ملائکہ کے اوپر بے بابل بابل بستی کے اندر یعنی ہاروت اور ماروت یہ ہاروت اور ماروت لاؤ شیاطین کا فرو یعلمون السحر دینا وہ یعنی ہاروت اور ماروت ہی تھے جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے یہ شیطان تو بدل ہے وما یعلمان اور نہیں سکھاتے تھے من آدن کسی ایک کو حتی یقولا یا تک احتیاطاً دونوں کہتے تھے انما نحن فتنۃ ہم تو کیا ہیں فتنہ ہی ہیں فلا تکفر مت کفر کر تو فیتعلمون منہم پس لوگ سیکھ لیتے تھے ان دونوں سے ما یفرقون بہی جو فرق کیا جاتا بہی اس جادو کے ذریعے بین المرء و زوج آدمی اور
بیوی کے مابین وہ چیز سیکھ لیتے تھے وما هم بزارین بھی اور نہیں وہ نقصان کر سکتے تھے اس جادو کے ذریعے من آدم کسی ایک کا الا باذن اللہ مگر اللہ کے دیکھو جادو نال نقصان کسی دا نہیں ہو سکتا اللہ دے حکم نال جو کچھ ہونے اللہ دے حکم نال ہی ہونا وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ سیکھتے تھے وہ ما یضرهم جو نقصان دیتا ان کو ولا ينفعهم نہیں نفع دے سکتا ان کو یہ مطلب نہیں کہ جادو نہ کو نقصان دینا جادو سکھن دی وجہ تو ہی نقصان ہو ویندا ہے کیونکہ جدا مسلمان ایک سکھن لگ وجے تے جادو سراپا کفر ہے اون دے وچ غیر اللہ دی پکار ہے جادو جدا غیر اللہ دی پکار کرے سی تو خود بخود مرتد بن وے سی اے نقصان ہوندا انہاں سیکھتے تھے وہ ما یضرهم جو نقصان ہوتا ان کو بوجہ شرک اور کفر کے لا ينفعهم اور نہیں نفع دیتا تھا وہ ان کو وَلَقَدْ عَلِمُوا تحقیق جان لیا تھا انہوں نے بھی یہودیوں نے بھی لَمَنِ اشْتَرَاهُ جو چیز خرید رکھی تھی انہوں نے یعنی جادو کو جو خریدا تھا اس کو یعنی جادو کو مالہ نہیں ہے اس کے لیے فی الآخرت آخرت میں من خلاقن کو حصہ جائیں بندے جادو سیکھ بھی دے جادو کردہ اس کو یہ پتہ لگ گیا تو ہن آخرت میرے واسطے کوئی حصہ ہی کونی والا بیسا اور برا ہے معاشرہ جو خریدا وہ بیچ ڈالا اس کے ساتھ انفسهم اپنی جانوں کو برا ہے جس دے نال اپنی جان دا سودا کیتے ہونا جادو نال سودا کیتے نا اپنی جان دا کفر خرید کیتے نے اپنا نقصان کیتے نے برا ہے معاشرہ جو خریدا ساتھ اس کے انفسهم اپنی جانوں کو بیچ ڈالا اس کے ذریعے شراؤ باؤ بیچا انہوں نے اس کے ذریعے اپنی جانوں کو لو کانو یعلمون کاش کے وہ جان لیتے لو انہم آمنوا اگر بے شک وہ ایمان لے آتے واتقوا اور ڈرتے رہتے اللہ سے اگر وہ ایمان گنا دے کفر نہ کرے دے واتقوا اور بد عملی تو بجائے وہ اللہ کو ڈرتے رہتے تعالی مصوبۃ من عند اللہ ثواب پاتے اللہ کی طرف سے خیر ہوں بہت زیادہ لو کانوا یعلمون کاش کہ وہ اس گل کو سمجھتے ہوں گے چلو یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اب تنبیہ کی جا رہی ہے شبہات دور کرنے کے بعد اے ایمان والو لا تقولو مت تم کہو رائنا مت تم رائنا کہو وقولو اور کہو انظرنا دیکھ تو ہماری طرح واسمعو اور غور سے سنو تاکہ سوال کی نوبت بھی پیش نہ آئے وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب علیم بہت بڑا عذاب ہے دردناک عذاب علیم دردناک عذاب ہے یہودیوں کا دے اندر خباثت تو وہی رہ ویندی ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ کریں دے پائے ہوئے نا کوئی گل صحابہ کو سمجھ نہ ہویا تو صحابی آدھے ہوئے یا رسول اللہ رائنا ساڑھے رعایت رکھا یعنی مقصد ہوتا یا رسول اللہ اس گل کو دوبارہ دہراؤ تاکہ ساکو گل سمجھ آوانجے صحیح مانے یہ گل سمجھ نہیں آئی ساکو لیکن وہ بیٹھے ہونے نے یہودی دیاں یہ لفظ رائنا سریانی یا عبرانی زبان دا لفظ ہے رائنا اور انہاں دی زبان ہے گالیاں گلوچ ہے دا مانا رائنا دا سریانی یا عبرانی زبان دا لفظ ہے اور انہاں دی زبان دے وچ رائنا لفظ گالی گلوچ ہے جویں کچھ لفظ ہیں ساڑھے پیور سریکی دے لیکن پنجابی چودہ مانا الٹا بندا ہے لفظ تا ہے ایک کو بولے دیں لیکن ساڑھے مفہوم دا علیدہ سمجھا ویدر آدھے اتھے علیدہ سمجھا ویدر آدھے لفظ دا سرید اسا اس کو اپنی سریکی چاہتے ہیں صوبت روٹی بنا کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے سالن تیار کر کے بیچ پا دینے ساری سرید تیار ہوتی ہے ساڑھی زبانی کو آدھے صوبت لیکن پنجابی دے وچ دا معنی غلط ہے اوہی دا معنی کچھ الٹ ہی لے لینا اس گلو رائے نہ صحابہ دی زبانی تا معنی دا رعایت رکھنا یا رسول اللہ ساڑھی کچھ رعایت رکھو یعنی دوبارہ اس لفظ کو دہراؤ ساکو گل سمجھ نہیں تاکہ اچھی طرح اصل سمجھو
لیکن یہودی جڑے بیٹھے ہوندے ہیں انہاں دی زبان دے وچ انہاں معنی ہور چینج ہویندا، انہاں گالی گلوچ کڈنا، برا بھلا آکھنا، تے یہودی جان بوجھ کے چھیڑ چھاڑ کرے دے صحابہ کرام تو سمجھے دے بھئی یہ دا مطلب وہ راج نہ، لیکن وہ اپنا مقصد گھندے گالی گلوچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کرے دے۔ اللہ تا دلاں دے راز جاندا، اللہ پاک منع کر دیتے خبردار آج تو بات تسا راج نہ نہیں آکھنا بلکہ اون زور نہ آکھنا۔ اور دوسری گل ہے کہ تسا خاموشی نال توجہ نال سنیا کرو میرے پیغمبر دیا گلاں کو، تاکہ دوبارہ پوچھن دی نوبت بھی نہ پیش آوے۔ تو دیکھو جس گل دے وچ بے ادبی دا تھوڑا ایک شبہ ہا یا لکے چھپے منافق حرکات کر گندے ہیں، اللہ او پیغمبر واسطے او الفاظ بھی دوبارہ بولن نہیں دیتا۔ ایویں اگر موت دے لفظ دی بے ادبی ہو دی کہ نبی دی موت، نبی دے موت دا لفظ بولنا یہ بے ادبی ہے، تو کدی بھی اللہ موت دا لفظ بولنا نہ آپ بولے آتے نہ دوجہ کو بولن دے آتے، نہ حضرت ابو بکر صدیق بولے آتے، نہ حضرت عمر بولے آتے، نہ دی فاطمہ بولے آتے، نہ ام عائشہ بولے آتے، سارے موت دا لفظ پہ بولے دیں۔ تو موت دا لفظ بولنے کوئی بے ادبی بھی کوئی نہیں۔ اور تو یہ گل بھی ثابت آ گئی کہ کچھ موقع ایو جی ہوتے ہیں جہاں موبائل سداون والے بھی اپنے اپنے چنگے کام شروع کر رہے ہیں۔ مثال دے طور تے ہن کبیر والے دا سنگ لگ گئے میلہ، تے ہن موبائل چلو او بھئی بابے کبیر واسطے میلہ لائی کھڑے تے اسا تو اوہ اللہ دا شکر واسطے ویندے، ساڈی نیت صاف ہوندی کوئی بابے کبیر دے دربار تے تھوڑا ویندے اے اپنی نیت صاف کرے دے بھئی ساڈی نیت صاف ہوتی ہے، اسا کپڑے شپڑے یا جوتی پہنے ہیں، میلے تے جلیبیاں لے کے آنے ہیں، بچے کو چکر لوا کے آنے ہیں، تے سانگ تے اسا پہنے او قبر تے ویندے بابے دی تے اسا قبر تے نہ ویندے، اسا تے ایویں ویندے، ساڈا تے نظریہ ہے نہ بابا سندا ہے تے نہ ویندے کچھ۔ کیوں بھئی اے نیت دے ہوتے اللہ ساڈی نیت کو جاندا نہیں۔ یاد رکھو من تشبہ بقوم فہو منہم، جیڑا بندہ جس قوم دی مشابہت اختیار کرے سی انہاں چوں بھی اٹھی جنا ہے، انہی چوں ہو سی۔ تو ہن اگر نیت ہی ظاہراً تو انہاں دی تائید ہے نا، تو اس گلو جتنی بھی نیت صاف کرے، صحابہ دی نیت تو ود کے دی نیت صاف ہو، صحابہ دے لفظ رائے نہ دہا تے صحابہ تو صحیح آدھن یا رسول اللہ صلی رعایت رکھو، لیکن وچ والے منافق فائدہ اٹھے دیں، رائے نہ دو گالی گلوچ کٹ گندے ہوندے ہیں، تو اللہ پاک کو لفظ بھی آکھن۔ تو اس گلو جتنی بھی نیت صاف ہوئے مسلمان کو دی جات دے داخلے گنر دی اجازت نہیں۔ کافی نام نہار مسلمان ہیں جنہیں ایو جی موقع دے ہوتے مٹھائیاں بڑا آباد ہیں، اگے پیچھے دکان نہیں لے دے، جیر میلہ لگ سی اس ویلے دکانہ کھلے سن، مٹھائیاں جلیبیاں اپنے اپنے جو جو چیزیں اسے تیار کرے سن کمائی واسطے۔ یہ جی مبیدہ واسطے جی کمائی بھی حرام ہے، اور یہ جی دکان کھولنا وقتی بھی حرام ہے، نجائز ہے، کیونکہ انہوں دی تقویت ہے، یہ انہوں دا ساتھ دیونا ہے۔ رضا بالکفر کفر ہو، کسی دے کفر تے راضی ہونا یہ بھی کفر ہے، یہ انہوں دے کفر تے راضی ہوئے بھئی تو سب بہت چنگا کریں دیو، بابے دا بیلا لیں دیو، شریعت دے خلاف کو لوگ فیل کریں دیو، حرام کام دا ارتکاب کریں دیو، یہ بھی نال دکان کھول دے دے، میں توڑے نالا ٹھیک ہے چنگا کر کے کھایا کر۔ تا رضا بالکفر کفر ہو، یہ انہوں دے کفر دے ہوتے راضی ہوں دے، یہ بھی اوہ بھائی مان جو اوہ بھائی مان۔ مسلمان کو چاہیے کہ اگر یہ جی طاقت ہوئے تو یہ موقع دے ہوتے مڑی جتا خوشی دا زیادہ اظہار ہوندہ پروے، اگر طاقت رکھے تو دکان کوئی ختم بند چکا ہے، تاکہ مشرک دی تقویت نہ ودے، مشرک دا ساتھ نہ ودے۔ لیکن جگہ جگہ مسلمان بھی ہوئے معیاری دا سامان بھی لے کے جے موقع دے ہوتے او کٹھا کر سکے سن ترائے دی نسانگ نہ لگے کلے بھی چاہیے، اس موقع دے ہوتے دا نال نوکر بھی رکھی رکھے دیں بے مدی زیادی بھی ایک وجہ، تو اس گلوں مویدہ واسطے جائز نہیں، حرام ہے، جی جگہ تے وجنا ہی جائز نہیں، اور اے جے جگہ دے ہوتے انہاں دی تقویت بن دی، جتے کفر دی تقویت بن دی کوئی سوائے ساتھ کھڑا نال ہی ایو جے جگہ دے ہوتے اتھا کھڑنا بھی جائز کوئی جائز۔ ہونے میں دا محرم موگ لوگ کے کرے تھے، دا محرم انہاں مختص کیتا ہویا اگلا
یہ موائد اولی بار کے کر کھڑے چاول چاڑ کھڑے تھے میری نیت ہے نا میری نیت کو تو اللہ جان دے اتھے نیت بھی یہ ظاہری اتھے صحابہ تو ود کے تیری نیت تو صاف نہیں صحابہ بھی رائے نہ اپنی نیت صاف ہے لیکن دوجے اپنا نفع اٹھے دے کھڑے وہ بھی دے گا چاڑی پہ تو بھی دا محرم کو دے گا چاڑی رکھ وہ بھی وڈے دے پھر تو بھی وڈے تھوڑے تو کوئی فرق کہہ رہا اس گل نیت نہیں جتھے ظاہر بھی اسلام دے خلاف ہوندے پوے تو نیت دا دفعہ صاف ہوئے صحابی تو ود کے نیت صاف نہیں ہو سکتی اس گلو یہ جی جگہ دے ہوتے قطع نہیں یہ کام کرنا جائز ہی نہیں بالکل موڑی تو اس گلو جڑے لوگ یہ جی میلہ شمولیت اختیار کریں تے ایسے میلہ دے وان کے تے لوگاں نال کھڑدے اڑدے باندے چلدے یہ جی چیزاں دے وان کے بازار لیندن ٹھمکیندن چیزاں موائے صداوان علیہ انہوں واسطے قطع جائز نہیں بالکل حرام ہے بائیکاٹ کرے دے یہ جی چیزاں وہ یہ جی جگہ تے بھجنا ہی جائز نہیں بڑی قرآن منع کر دیتے ہیں تو اللہ فرمایا اون سورنا آئندہ تو سے بول رہے دیکھ ذرا تو ہماری طرف واسمعو اور غور سے سنتے رہو تاکہ سوال کرنے کی نوبت ہی پیش نہ آ جائے وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب علیم عذاب ہے دردناک ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب وللمشرکین زجر ہے ما یود الذین کفروا ذرا بھی پسند نہیں کرتے وہ لوگ جو کافر ہیں من اہل الکتاب یہ من بیانی ہے الذین کفروا جرا پیچھے گزرے نہیں پسند کرتے وہ لوگ جو کافر ہیں من اہل الکتاب الذین کفروا من اہل الکتاب یہ من بیانی ہے نہیں پسند کرتے وہ لوگ جو کافر ہیں من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے اہل کتاب میں سے جو کافر ہیں وہ بھی پسند نہیں کرتے ولل مشرکین اور مشرک بھی پسند نہیں کرتے کیا چیز ان ينزل علیکم من خیر من ربکم کہ اترے تمہارے اوپر من خیر کوئی بھلائی من ربکم تمہارے رب کی طرف سے اہل کتاب چو کافر لوگ اور مشرک لوگ یہ پسند نہیں کرتے تو مسلمانہ واسطے کوئی بھلائی نازل ہوئے مسلمانہ کو کوئی بھلائی حاصل ہوئے یہ مسلمانہ دی بھلائی کو قطر برداشت نہیں کر سکتے اتنے بھی دیکھو اہل کتاب علیحدہ ذکر ہے مشرکین اس گالو مشرک اہل کتاب نہیں اہل کتاب علیحدہ قرآن لفظ ذکر کیتے مشرکان واسطے قرآن علیحدہ ذکر اہل کتاب صرف یہود اور من اہل الکتاب یہ من بیان ہے الذین کفروا یعنی اہل کتاب سے جو کافر ہیں وللمشرکین اور مشرکین میں سے ینزل علیکم کہ اترے تمہارے اوپر من خیر کوئی بھلائی میں رب تمہارا رب کی طرف سے واللہ یختص اللہ خاص کرتا ہے اپنی رحمت ہی اپنی رحمت کے ساتھ کافراں یا مشرکان دے حسد کرنا کے ہو جاؤں کچھ بھی نہیں ہونا انہاں دے حسد کرنا کچھ نہیں بڑھنا اللہ خاص کرتا ہے اپنی رحمت میں یشاء جسے چاہتا ہے واللہ ذو الفضل العظیم اللہ بہت بڑے فضل والا ہے ما ننسخ من آیت نہیں ہم منسوخ کرتے من آیت کوئی آیت او ننسہا یا ہم منسوخ کرے تو ناتی بخیر منہا لے آتے ہیں بہتر اسے او مثلہا یا اس کے مثل علم تعلم اے نہیں تو جانتا ان اللہ بے شک اللہ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے نسخ لغت آدن تبدیل کرنے نسخ لغت دے وچ آدن تبدیل کرنے اللہ فرمانے کہ ایسا منسوخ نہیں کرتے کوئی آیت یا منسوخ کرتے ہیں تو اس سے بہتر لے آتے ہیں یا مثل اس کدی آیت منسوخ ہو دی حکم باقی رہنے قرات منسوخ ہو دی حکم باقی رہنے کدی حکم منسوخ ہو دے قرات باقی رہنے کدی حکم اور قرات دو ہے اللہ منسوخ کر چھوڑے نہ اللہ فرما دے کہ ایسا منسوخ نہیں کرے اگر منسوخ کرو صحیح تھا اس تو بہتر لے کے آنے ایک گل تو سمجھ آ گئی اگر بہتر یا مثل ہا یا اس دی مثل لے کے آنے اگر اس دی مثل لے کے آنے تو بات وہ پہلی ہی آیت برقرار راوے دوبارہ مثل لاؤن دی کیا ضرورت تو مثل ہے کہ پہلے قرات اگر وہ دی لمبی ہے ہون قرات تھوڑی کی نندے ثواب وچ بعد چاون والی اسی دی مثل ہی ہوندی ہے ان دی مثل لے کے آنے ثواب وچ اتنا ہی دینے ہیں اگر تے پہلی دی قرات لمبی ہے اس دی قرات تھوڑی اسی ثواب وچ برابر ہے
علم تعلم، اے تو نہیں جانتا ان اللہ بے شک اللہ جو ہے لہو اسی ہی کے لیے ملک السماوات والارض بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، وما لکم اور نہیں ہے تمہارے لیے من دون اللہ اللہ کے سوا من ولی جن کو دلی دوست ولا نصیر نہ مدد کرنے والا۔ ولی اس دوست کو کہتے ہیں جو سرے سے تکلیف قریب آنے ہی نہ دے، اور نصیر اس دوست کو کہتے ہیں جو تکلیف ہے تو اس کو دور کرے۔ فرمایا خبردار اللہ کے علاوہ کوئی ایسا دوست نہیں ہے تکلیف کو آنے نہ دے، اور کوئی ایسا دوست نہیں ہے جو تکلیف آئی ہوئی کو دور کرے۔ ام تریدون، کیا تم ارادہ کرتے ہو ان تسألوا رسولکم کہ تم بھی بے جا درخواستیں کرو اپنے رسول سے، کما سئل موسیٰ من قبل، کہ جیسا سوال کیا گیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے من قبل، اس سے پہلے۔ کیا تھوڑا ارادہ بھی ہوئے سوال کرانا تھا جی میں موسیٰ علیہ السلام کو سوال کیتا گیا کہ اللہ تجھے تک آمنے سامنے نے دیکھو وہ تک اللہ تے ایمان نہیں گینا، یا سارے واسطے تتر بٹیر آمنے چاہیے، مختلف سوال ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سوال کرن لگا کہ یہ جیرے مکے والے پہاڑ نے ختم ہو گئے، میدان بنا دے، باغ ہونے چاہیے، اس قسم کے مختلف سوال۔ اللہ فرمائے تو سبھی وہ کام رکھنے لگے ہوئے جیرے کام یہودی رکھ دے ہو دین، موسیٰ علیہ السلام نہ سوال کریں دین، تو سبھی انہوں سوال کرن لگے ہو اپنے نبی کو۔ میت بدل الکفر بالایمان، جس نے بدل دیا نا کفر کو ساتھ ایمان کے تو فقط ضل سوا سبیل، تحقیق وہ گمراہ ہو گئے سیدھے راستے سے۔ اس دا تعلق راہ نال ہے۔ ودّا کثیر من اہل الکتاب، بہت سارے اہل کتاب میں سے پسند کرتے ہیں لو یردونکم، کاش کہ وہ مرتد کر دیں تم کو من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد، کفار کفار، یعنی لٹا دے تم کو، مرتد کر دیں۔ بہت سارے اہل کتاب ایسے ہیں جن کی یہ خواہش اور تمنا ہے کہ کسی طریقے سے آپ کو کفر کی طرف پھیر کے مرتد کر دیں۔ اور کافی اہل کتاب یہ اللہ فرماتے ودّا کثیر من اہل الکتاب، بہت سارے اہل کتاب پسند کرتے ہیں اس بات کو کہ کاش کہ تمہیں لٹا دے تمہارے ایمان کے بعد کفر کو، یعنی تو کو کسی طریقے نال مرتد بنا دے۔ ایک کیوں اللہ اتنی یہ سادے واسطے بری سوچ رکھ دے، فرمایا حسد من عند انفسہم، انہاں دے دل وچ مسلمانوں تمہارے بارے بہت حسد ہے، حسد دی بنا دے اوتے کی کرے دے یہ چاہتے کسی طریقے نال تسیں مرتد بن جاؤ۔ اس گل دیکھو اہل کتاب، سارے اہل کتاب کے مسئلہ سے انشاءاللہ کساں طعام الذین اوتوا الکتاب دے ہوتے ہیں کہ سارے اہل کتاب ایک چیز کوئی نہیں۔ کچھ اہل کتاب وہ ہیں جیرے جنہاں کو کوئی مسلمانوں کو بھلائی پہنچے تو انہوں کو برائی لگ دی جی میں پیچھے۔ کچھ اہل کتاب جو وہ لوگ ہیں جیرے دل ہر ویلے انہاں چاہیے بغض تے حسد آندے کسی طریقے نال مسلمان مرتد تھی وجہ۔ کچھ اہل کتاب وہ ہیں تو اگر انہوں کو امانت دے طور دے ہوتے خزانہ بھی پورا رکھو چاہتا جدہ ہی تسا منگسو تو کو خزانہ واپس کر دے سکتا۔ تے کچھ اہل کتاب چوئیو جی بے ایمان میں ہندو اگر 1 روپیہ بھی انہوں کو درہم چا رکھو، جب تک کنڈے تے بیٹھے نہ رہو کھڑکائی نہ رکھو، اس وقت تک وہ تو روپیہ واپس ہی امانت نہ کرے سن۔ تے کچھ اہل کتاب ایو جے بھی ہند جے تلاوتاں سن سن کے روندے بھی راندے ہیں، اور کچھ ایو جے فرما بردار بھی ہند جے اسلام میں گیندہ ہیں، سارے ہکو جیندہ ہیں۔ وہ بھی اگے جے تا زبیہ آئی وہ مرتد اہل کتابہ دی زبیہ حلال نہیں، وہ ہیں جے اپنی شریعت دے پابند لوگ ہیں۔ پسند کرتے ہیں بہت سارے اہل کتاب میں سے کاش وہ لٹا دے تم کو تمہارے ایمان کے بعد کفار کفر کو۔ کیوں اللہ اتنا حسد؟ اس لیے حسد من عند انفسہم، حسد ہے ان کے دلوں میں، من بعد اس کے ما تبین لہم الحق، بعد اس کے جب ظاہر ہو گیا ان کے لیے حق۔ اچھا حسد ہو گئے، حسد کیوں آ گئے انہوں نے دل؟ اس گلو آئے چلو جہالت دی وجہ تو کرے نہ تالے دا گالے جرے حق ظاہر ہو گئے، حق ظاہر ہومن تو بعد بےایمانیاں کر دے کھڑے من بعد اس کے ما تبین جو ظاہر ہوا لہم الحق کو واسطہ انہیں کہا فاعفو وصفحو، ما درگزر کرو معاف کرو، حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ لے آئے گا کوئی جدید قانون اپنا نیا حکم لے کر ہے۔ یہ آیت اس ویلے دی جدہ جہاد دا حکم نہیں آیا، فرمایا حال رفع دفع کرو راندے چھوڑو انہاں گلاں۔ ہاں اللہ پاک کو جہاد دا نہ کوئی اور حکم لے آسی وات انہاں نال مقصد۔ ان اللہ بے شک اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ واقیم الصلاۃ، امر مصبح دا بیان آ گیا کہ جدہ ہی کوئی کام مشکل بڑھ ونجے اللہ فرما دے نماز قائم کرو، نماز قائم کر سو مشکل کام بھی آسانی ہو ویسی۔
واقیم الصلاۃ، اور قائم کرو تم نماز کو، وآتوا الزکات، ادا کرو تم زکات کو، وما تقدموا لانفسکم من خیر، جو کچھ تم اپنے لیے آگے بھیجو گے نا من خیر، بھلائی سے، تو تاجدو ہو، تم اس کو پاؤ گے عند اللہ، اللہ کے ہاں، اللہ کیوں، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک جو تم عمل کرتے ہو بصیر، دیکھنے والا، جو کچھ بھی نیک عمل کر کے تس آگے بھیج سو دی قیامت دے اللہ دے اس کو ضرور پیسو تس اوندا بدلہ اللہ ضرور دے سی تو آکو وہ تہاڈی نیکی اتھے موجود ہو سی تو نیکی نیکی بن کے رہے گی، کیونکہ اللہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو بصیر دیکھنے والا ہے۔ وقالو، یہاں سے شکوہ ہے اہل کتاب کی ہوتا، کالو کہتے ہیں لن یدخل الجنت، ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت کو، الا من کان یہودا او نصارا، مگر وہ شخص جو یہودی ہو یا نصرانی ہو۔ یہودی یہ کہ اہل کتاب لوگ ایک اللہ آدھے ان کے بہشتی کوئی نہیں مائی سکتا، وہی ویسی جرا یہودی یا نصرانی ہو سی، الا من کان یہودا، مگر جو یہودی ہو او نصارا یا نصرانی، دل کا امانی ہو، یہ صرف ان کے دلوں کی امنگیں ہیں، دل کی خواہش ہے ان کی۔ کول کہہ دے میرا پیغمبر، یہ مطالبہ دلیل ہے تو آڈا تو یہ دعویٰ ہے کہ بہشتی چ وہی داخل ہو سی جرا یہودی یا نصرانی ہو سی، ذرا کوئی دلیل تو پیش کرو، لے آؤ دلیل، کول آخ مطالبہ کر میرا پیغمبر دلیل دا، کول آ فرما دے ہاتھو برہانکم، لے آؤ تم کوئی دلیل ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ بلا کیوں نہیں، یعنی دوسرے لوگ بھی ضرور جائیں گے بہشت میں، من اسلم وجہہ للہ، جس نے جھکا دیا اپنے چہرے کو اللہ کے لیے، وہو محسن، اس حال میں کہ وہ دل سے نیکی کرنے والا ہو، یعنی مخلص ہو، منافق نہ ہو، تو فلہ اجرہ عند ربہ، اس کا بھی اجر اس کے رب کے پاس ضرور ہوگا، اس کو بھی اجر ضرور ملنے، ولا خوف علیہم، نہ ڈر ہوگا ان پر قیامت کے دن، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ یہودیاں دا چال چلن آ کے بہشتی یہودی دے یا نصرانی ویسے اور تا وان سکدا ہی کوئی نہیں، یہ ٹھیکیدار بڑے ہوئے ہیں نا بہشت۔ اللہ فرمایا چاہیے کو کہ اگر یہ دعویٰ تھوڑا سچا ہے تو کوئی دلیل تو لے کے آؤ، کہ صرف تھوڑے منہ دیا گلا ان کے یہودی نصرانی بہشتی ویسے گیا، ویسی کوئی دلیل تھا ہی کوئی نہ۔ اللہ فرمایا اسد رسول، جیرا اپنے آپ کو اللہ دے سوا، اللہ دے اگو جھکا چھوڑے، عاجز کرے اپنے چہرے کو، یعنی اپنے آپ کو اللہ دے سپرد کر چھوڑے، ہر اللہ دے حکم دا پابند بن جاوے، دلو مخلص ہوئے، منافق نہ ہوئے، کہ اتو تا لا الہ الا کرے دا راوے تے اندرو رام رام ہوئے، اتو تا اسلام دا دعویٰ کرے دا راوے تے اندرو اسلام دے خلاف ہوئے نا، وہ محسنون مخلصون، مخلص ہوئے، منافق نہ ہوئے، تو یہ جے بندہ کو بھی میں اللہ ضرور اجر دے سکتا، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اس واسطے بھی ادھے رب دے ہاں اجر ضرور ہوں۔ اور یہ جے لوگاں دوتے نہ خوف ہو سی تے نہ غم ہو سی، خوف اگے نالی دا تعلق ہے، مردہ موت آسی اگے دا خوف نہ ہو سی میرے نال کے ہونا ہے، تے غم پیچھے نال تعلق ہے کہ موت آون لگے تو میری اولاد نال کے مرسی، معصوم بچیاں نال کے ہو سی، بیوی نال کے ہو سی، یہ جو بندے ہم یحزنون، وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ وقالت الیہود، یہ شکوہ دوجہ اہل کتاب دے ہوتے ہیں، اور ضمناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی ہے۔ قالت الیہود، کہا یہود نے، لیست النصارى، نہیں ہے نصرانی علی شیء، کسی چیز پر، یہودی آکھر لگے تو نصرانی کسی مذہب دے ہوتے نہیں، اساں بس یہودی حق تے ہیں، باقی کوئی حق تے کوئی حق۔ وقالت الیہود، کہا یہود نے، لیست النصارى، نہیں ہے نصرانی علی شیء، کسی چیز پر، وقالت النصارى، کہا نصرانی نے، لیست الیہود، نہیں ہے یہودی علی شیء، کسی چیز پر۔ یہودی آدھے نصرانی کوئی مذہب کو نہیں، تے نصرانی آدھے یہودیاں دا کوئی مذہب کو نہیں، حق تے اساں۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے پڑھاتے ہیں، یعنی عالم بھی ہیں، عالم ہون دے باوجود وقت بھی انہاں دے کرتوت ہی جو جائیں، عالم بھی ہیں تے وقت بھی انہاں دے ایک کام ہے۔ کذالک، اللہ یہ گلہ کیوں آدھے کھڑے، یہ گلہ کیوں آدھے کھڑے، یہ جہلانہ قسم دے جو رسمہ نہ چاہیے کھڑے، اللہ فرمائے یہ گلہ انہاں لوگاں بھی آکھیں جرے جہل گزر گئے۔ کذالک، کہا، کذالک اسی طرح کالا، کہا، یعنی الذین، ان لوگوں نے،
لا یعلمون نہیں جانتے مثل قول مثل ان کے قول کے یہ گلا انہاں بھی آکھیں جڑے جہل قسم دے لوگ ہیں انہاں بھی ایویں گلا آکھیں جویں یہودی تے نصرانی کھڑے ہیں فاللہ پس اللہ یحکم فیصلہ کرے گا بینہم ان کے مابین یوم القیامت قیامت کے دن اے فیصلہ عملی ہے علمی فیصلہ ہو چکا ہے دنیا تے علمی فیصلہ ہو چکا ہے علم نال دلائل نال فیصلہ ہو چکا ہے حق تے کہہ رہا ہے تے باطل تے کہہ رہا ہے عملی فیصلہ دی قیامت دے ہونا ہے پیا یہ واللہ فاللہ پس اللہ یحکم فیصلہ کرے گا بینہم ان کے مابین یوم القیامت قیامت کے دن فی ما اس چیز میں کانوا فی جس میں وہ یختلفون اختلاف کرتے تھے من ازلم اے شکوہ تریجا شکوہ اہل کتاب یا مشرکین مکہ دے ہوتے من ازلم کون بڑا ظالم ہے استفہام انکاری کون بڑا ظالم ہے ممن اس شخص سے منع مساجد اللہ ہے جو اللہ کی مساجد سے منع کرے اس تو بڑا ظالم کون ہے جڑا اللہ دے گھراں تو روکے ان یذکر فی اسمہ کہ ذکر کیا جائے اس میں اللہ کا نام یعنی انہاں مسجداں دے وچ اللہ دی توحید بیان کیتی وجے اور وہ توحید بیان کرن تو روکے اس تو بڑا ظالم کون ہے وصافی خرابہا اور کوشش کرے اس مساجد کو خراب کرن دی اولئک یہی لوگ ما کان لہم نہیں تھا واسطے ان کے کہ یدخلوہا کہ وہ داخل ہوتے مساجد میں الا الخائفین مگر ڈرتے ہوئے اللہ کے عذاب سے اس تو وڈا ظالم کون ہے جڑا اللہ دی مساجد تو روکے جس مسجد دے اندر توحید بیان نہیں ہوندی وہ مسجد شودی ویران ہے چاہے وہ شیشہ کیوں نہیں لگا ہویا اس دے اندر اے سی لگے ہوئے ہیں کولر لگے ہوئے ہوئے ٹھنڈا کالے تے ہزاراں دا مجمع ہوئے لیکن بیان توحید نہیں ہوندی وہ شودی مسجد ویران ہے جیری مسجد دے اندر قرآن بیان ہوندا ہے چاہے وہ کچی بھی کیوں نہیں اصل مسجد وہ آباد ہے تے جس مسجد دے اندر اللہ دا قرآن بیان نہیں ہوندا اگرچہ وہ کروڑاں تے کھرباں ہی اس مسجد تے لگے کھڑے وہ بیچاری مسجد ویران ہے اگرچہ وہ دے نمازی کروڑاں بھی کیوں نہ ہوں مسجد دی آبادی ہے اللہ دے ذکر نال اللہ دے قرآن نال جن دے وچ حق مسئلہ قرآن دا بیان ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان بیان ہوئے تو فرمایا کہ اس کو بڑا ظالم کون ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو منع کیتا ہے نا جدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویدے پہ عمرے واسطے روکا نے مسجد دے اندر ونجن ایویں یہودی لوگ اے بھی منع کریں دے ہوندے ہیں حج دا موقع ہویا تے انہاں مشرکین مکہ 9 بندے مقرر کیتے ہوئے ہیں جڑے حج تے آویں نا تے رستے دے ملیندے ہیں آدھے خیال رکھا ویدے تے پائے لیکن نبی پاک ایک محمد الرحیم تھا محمد الرسول اللہ محمد رسول اپنے آپ کا دے او کو نہیں ملنا بس خیال رکھا تا اون دا جادو تو آنے تے چاڑ ونجنے تے کئی ہو جے بھی آئے شہر و شہری والے جنہاں کو مکے والا اٹھ لدے لدائے ہوئے سامان دے کے تے واپس بھیجے صرف نبی پاک نال ملاقات نہ کرن کہ جیڑا بندہ بھی نبی پاک نال ملاقات چ کریا او والا واپس خالی ہٹ کے نہیں ویندا ہوں تجے اللہ دے مساجد دے اندر توحید بیان کرن تو روکنا یہ سب تو بڑا ظلم ہے اللہ دے گھر وچ توحید بیان ہونی چاہیے وصافی خرابیا اور مسجداں کو خراب کرن دے کوشش وچ لگے ہوئے جتھاں قرآن بیان نہیں ہوندا قصے بیان نہ ہوندے کہاوتاں بیان ہوندے بابا دی کتاباں بیان ہوندیاں کہانیاں بیان ہوندیاں اتھے او مسجد کو خراب کرن دے کوشش ہے نا مسجد دی آبادی کوئی نہیں حالانکہ انہاں کو تو ڈرنا چاہیے اللہ کو خوف رکھنا چاہیے دل دے وچ اللہ دا خوف ہونا چاہیے جدن بھی داخل ہوئے نا اس دے اندر لہم کیو جے لوگاں واسطے جڑے مسجد دے وچ اللہ دے ذکر کرن تو منع کریں دے پھر دنیا میں خزی و رسوائی ہے اور ثمرہ اخروی یہ ہے وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم عذاب ہے بہت بڑا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ یہ متعلق ہے بقول من ازلم آدھے پیچھے جو گزرے من ازلم ممن منع مساجد اللہ اللہ ہی کے لیے مشرق ہے اور مغرب فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا پس جہاں کھڑے ہو تولو
جہاں کھڑے بھی ہو کر قبلے کی طرف منہ کر لو، فسما وجہ، وہاں اللہ موجود ہے۔ جہاں بھی کھڑے ہو اپنا چہرہ قبلے کی طرف پھیر لو تو فسما وجہ، پا لو گے اللہ کی ذات کو۔ ہر جگہ اللہ کی ذات موجود ہے، یعنی اشارہ اس طرح کہ مسجد زمین کلہم مساجد ہے تواڈے واسطے۔ جس جگہ تے بھی کھڑے ہو کے عبادت کرو، قبلے کی طرف منہ کر، جتنے بھی منہ کرو انہیں اللہ کو پاک ہنسو۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خصوصیات ہی جو ہے کہ اس ساری زمین کو اللہ مساجد بنا دیتے حکم وچ، جتھے بھی کھڑ کے نماز پڑھو نماز ادا ہوئے سی۔ نہ تا سابقہ امتاں دے وچ مسجد تو علاوہ نماز پڑھنا جائز نہیں ہوندی۔ ان اللہ بے شک اللہ واسع علیم، وسعت والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ وقال اتخذ اللہ ولدا، یہ شکوہ رابع اہل کتاب دے ہوتے وہ مخلوق کو خدا دا نیب بنائی پھر دیں۔ کالو کہتے ہیں اتخذ اللہ، بنا لی اللہ نے والدہ نیب، سبحانہ، بیٹا اللہ بنا کے دیا، اپنا نیب بنا کے دیا، اولاد بنا کے دیا۔ سبحانہ، پاک ہے اللہ، بل ہو، بل یہ جواب شکوہ ہے، بلکہ اس اللہ ہی کے لیے ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض و زمین میں ہے، کل اللہ قانتون، سارے کے سارے اسی کے لیے فرما بردار ہے۔ اے انسان تو ہی اسی کا فرما بردار بن جا۔ بدیع السماوات والارض، بغیر مادے اور بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، جب ایک کیفیت ایجاد ہے، جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ، پس بے شک کہتا ہے اس کے لیے کن ہو جا، فَيَكُونُ، تو وہ اس کام فوراً ہو جاتا ہے۔ یہ بھی کچھ کام وہ ہوتے ہیں جڑے دفعتاً ہو جاتے ہیں، کچھ کام میں تدریجا۔ اللہ فرماتے جس کام دے ایسا بارے آدھے نا ہو جا، فَيَكُونُ، پس ہو وے دے۔ حالانکہ 10 ماہ تک بچہ ماں دے پیٹ وچ رہندے، پھر فور تا نہیں ہونا۔ تو کچھ کام ہوندے تدریجاً ہون والے، کچھ ہوندے دفعتاً ہون والے۔ جہڑے کام دفعتاً ہون والے ہوویں انہاں کو اللہ فوراً نہیں کوناں دے ہو ویندے، تے تدریجاً آہستہ آہستہ۔ تو اگر بچہ فوراً ماں دے پیٹ وچ دستی ہو جائے تو ماں دی برداشت نہیں ہو سکتی، برداشت نہیں کر سکتی ماں، یہ اندے کل برداشت نہیں ہوڑے، مر جاونا ہے۔ اس کا نو تدریجاً کام آہستہ آہستہ جڑے فل فور ہوندے نو فوراً ہی ہو ویندے۔ یہ بھی اللہ کون آکھن دا محتاج نہیں، لیکن صرف مخلوق کو سمجھ آیا ہے کہ سب کون آگ کے تے سارے کام کرا چھوڑے دیں۔ وقال الذین، 5واں شکوہ کہا اے برائے مشرکین مکہ کے لیے، کہا ان لوگوں نے لا یعلمون، جو نہیں جانتے، لولا یکلمون اللہ، کیوں نہیں کلام کرتا اللہ ہم سے، او تعطین آیتن، یا لے آتا ہمارے پاس کوئی معجزہ۔ یہ آیت بمانا منہ منگا معجزہ ہے، نشانی۔ کہنے لگے وہ لوگ کیوں نہیں کلام کرتا اللہ ہم سے ڈائریکٹ، یا ہمارے پاس کوئی منہ مانگا معجزہ لے کر کیوں نہیں آتا۔ کذالک، اسی طرح یہ جواب ہے شبہ تریجے دا، یعنی یہ جلانا رسم جو ہے نا یہ آج سے نہیں ہے، پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ یہ گلاں اس طرح دیا پہلے لوگاں بھی آکھے ہیں۔ کذالک کہا، کذالک اسی طرح قال الذین، کہا ان لوگوں نے من قبل جو ان سے پہلے تھے، مثل قول، مثل ان کی باتوں کی، تشابہت قلوبہم، اصل بات ہے ملتی جلتے ہیں دل ان کے، قد بینا الآیات، تحقیق بیان کی ہم نے آیتیں، لقوم یوقنون، یقین رکھنے والی قوم کے لیے۔ انا ارسلناک، یہ تسلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، بے شک بھیجا ہم نے آپ کو، بالحق کے مذہب سچ دے کر، بشیرن، پہلا فریضہ آپ کا خوشخبری سنانا، و نذیرہ، اور دوسرا ہے ڈرانا۔ جو مان جائے ان کو خوشخبری سناتا جا، اور جو نہیں مانتے ان کو ڈراتا جا۔ ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور نہیں پوچھا جائے گا آپ سے جہنمیوں کے بارے میں۔ کسی دے منن نہ منن دی فکر نہ کر، اصل تیرے کو جہنمیاں دے بارے نہیں پوچھنا کہ جہنم وچ کیوں گئے، تیرے ذمہ ہے بس مسئلہ پہنچا دے، پیغام پہنچا دے، اگوں منن تے بھاوے نہ منن میرا پیغمبر، اس دے بارے اصل تیرے کو سوال کوئی نہیں کر۔ اس گالوں مبلغ دے ذمہ ہے حق مسئلہ دسا دے بنا، حق گل دسا دے بنا، منواونا مبلغ دے ذمہ نہیں، اگے منن نہ منن اگلے دی مرضی۔ انہاں کو نہیں قیامت دے مبلغ کو نہ پوچھا ویسی تو جہنم وچ کیوں گئے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ، یہ زجر ہے، ہرگز نہیں راضی ہوگا تجھ سے، راضی ہوں گے تجھ سے یہود و یہودی، وَلَن نَصَارَىٰ، اور نہ نصرانی،
حتیٰ یہاں تک کہ میرا پیغمبر تتبع ملت ہو، تو بھی پورے طور پر ان کی ملت کی پیروی کرنے لگ جا۔ یہودی اور نصرانی آپ سے راضی نہیں ہوں گے، ہاں ایک طریقہ ہے، تو میرا پیغمبر انہاں دی ملت دے پیچھے چل جا، وہ بھی ملت انہاں دی اپنی گھڑن تو بڑی ہوئی۔ کل آپ فرما دے میرا پیغمبر ان ہد اللہ ہے، بے شک جو اللہ کی راہ ہے نا وہ الہدا، حقیقی راہ وہی ہے، حقیقی رستہ وہی ہے جڑا اللہ پاک دکھا دیتے ہیں۔ والا ان اتبعت آباہم، یہ زجر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واسطے، اگر بالفرض میرا پیغمبر اتبعت آباہم تو بھی ان کی خواہش کے پیچھے چل پڑے، بعد الذی جاءک، بعد اس کے جب آگے تیرے پاس من العلم، علم سے تیرے پاس علم آگئے، قرآن اللہ ساری اس حقانیت تو اگل سا چکے ہیں، اس دے ہون دے باوجود، قطعی ثبوت دے باوجود، پھر بھی تو انہاں دے پیچھے انہاں دی خواہش دے پیچھے چل پڑ چلا، تب مالک من اللہ، نہیں ہوگا تیرے لیے من اللہ سے من ولی، کوئی دلی دوست ولا نصیب نہ مدد کرنے والا، وتا سجے رہتے کو سزا دیونی ہے، سارے کلتے کو چھڑوا مانا لا کوئی نہ ہو۔ تو دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ دا پائے کہ میرا پیغمبر تو اگر تو انہاں دی خواہش دے پیچھے چل پوے ہون وہی آون دے بعد ہی تا وات تے کو ساڈے کولو چھڑواون والا کوئی نہ ہو سی، تا امت کو بھی سبق ہے، ہن قرآن بھی موجود ہوئے تے وات بھی ہٹ کے مولوی دی بنے ہوئے نظریے دے پیچھے چل پوے، بزرگ دے گھڑن تو قول تے فعل دے پیچھے چل پوے قرآن کو چھوڑ کے، تبات انسان کوئی دی قیامت دے کوئی اللہ کو چھڑواون والا کوئی نہیں ہونا۔ الذین، وہ لوگ آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی، تورات و انجیل، یتلونہ، وہ تلاوت کرتے ہیں اس کو حق کا تلاوت ہی جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے، اولئک، یہی لوگ ہیں، یؤمنون بہ، جو ایمان لے ساتھ اس حق کے، ومن یکفر بہ، جو انکار کرے گا اس کے ساتھ قرآن کے ساتھ، فاولئک هم الخاسرون، یہ لوگ خسارے میں۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی تھی، کون سی کتاب؟ تورات و انجیل، یتلونہ، پڑھتے ہیں وہ اس کو حق کا تلاوت ہی جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے، تو اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ہیں جو ایمان لے ساتھ اس حق کے، ومن یکفر بہ، اور جو انکار کرے گا اس حق کا، اس کا صبرہ انکار کا یہ نکلے گا، فاولئک هم الخاسرون، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ یا بنی اسرائیل، ترغیب ہے، اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو نعمتی، میری نعمتیں، التی انعمت، جو میں نے انعام کی، علیکم، تم پر، وانی فضلتکم علی العالمین، بے شک میں نے فضیلت دی تم کو تمام جہان والوں پر۔ یہ تمام کل بھی دس چکا ہمیں کہ یہ فضیلت تمام جہان آنا تھے، اس وقت دے جیرے زمانے دے لوگ موجود ہیں انہاں تو فضیلت حاصل ہے کلی، اگر گنو جزوی تمام جہان تے فضیلت ہے تو جزوی فضیلت اس امت تے بھی ہو سکتی، کیونکہ اصل فضیلت اس امت دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دی اصل فضیلت ہے۔ اگر جزوی لوگ جویں بنی اسرائیل دے اتے تتر بٹیرے رنجبین آندی رہی ہے، دسترخوان اتو اترتے رہ گئے، تو اس امت تے تو نہیں اترے، تو ایک جزوی فضیلت ہو سکتی ہے۔ کلی فضیلت لو تو اس وقت دے جڑے موجودہ زمانے دے لوگ ہیں انہاں تے اللہ پاک سارے بنی اسرائیل کو اللہ فضیلت دیتی ہے، ورنہ اصل فضیلت اس امت دی ہے۔ واتقوا، اور ڈر جاؤ تم، یہ تخفیف اخروی، یومن، اس دن سے لا تجزی نفس، جس دن نہیں کام آئے گا کوئی نفس عن نفس، کسی نفس شیئن، کچھ بھی، کوئی آدمی کسی آدمی دے کچھ بھی کام نہ آسی، ولا یقبل منہا، اور نہیں قبول کیا جائے گا منہا، اس سے عدل کوئی فدیہ، ولا تنفعہا، اور نہیں نفع دے گی اس کو شفاعت، کوئی سفارش، ولا ہم ینصرون، اور نہ وہ ینصرون، مدد کیے جائے۔ قیامت دے دی دنیا تے تو کوئی گرفت ہو وجے نا تو کوئی نہ کوئی بندہ ماری کے چھڑا کے دے، اگر یہ چھڑاونا والا نہ ہوئے تو کچھ رشوت دے کے چھڑا کے بھیدا میں درا، اگر یہ نہ ہوئے تو کوئی سفارشی آوے دے، کوئی بڑا ملوک چودھری نواب آوے دے اس کو سفارش کر کے چھڑا کے نہ، اگر یہ نہ ہوئے تو کوئی امدادی اور پہنچ بول دے، لیکن نہیں قیامت دے کوئی ایسے نہ چل سی، نہ کوئی دوست کو چھڑا سکسی، نہ کوئی اتنے سفارش چل سی، نہ کوئی رشوت چل سی، نہ کسی دا منہ ملازہ چل سی۔ فرمائے کہ اس دیہاڑے کو ڈر ونجو، اج کو تیاری اپنی شروع کر دیو۔
وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، جب یہ تمہید برائے رسالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت دی تمہید پہ بدھی دی ہے۔ اِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو ربہ اس کے رب نے بے کلمات چند کلموں کے ساتھ فَأَتَمَّهُنَّ، پس انہوں نے پورا کر دیا۔ کالا کہا یہ نتیجہ امتحان ہے، فَأَتَمَّهُنَّ انہوں نے ان کو پورا کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ چند کلمات نال آزمایا، وہ چند کلمے کہہ رہے ہیں، بعض تاکہ اللہ چیزاں ہیں، پانچ تصویر والے مچھاں کٹاونا، داڑھی ودھاونا، ناخن کٹنا، بغلہ دے وال کھینچنا، یہ ہیں چیزاں جنہیں اللہ ان دے امتحان کی تھا۔ اکثر مفسرین یہ قول کرے دے پہ، لیکن گل باب ابراہیم کے ہور بڑے آزمائش ہے۔ پوتر دیتیوس، فرمایا کہ وانی کو چھوڑا، پہلی آزمائش آگے سٹوائیوس، مات پتر دیتیوس معصوم ہے، گھر والی کو بھی چھوڑا تے بچے کو غیر وزی زرین، اے جی جگہ تے جتھے نا نشان بھی کوئی نہیں آبادی دا۔ پھر اس تو بعد آزمائش ہے، مات پتر جرے چلن دا ہو گیا، فرمایا ہونے کو سبا کر۔ اے سارے امتحانہ چو باب ابراہیم کو اللہ گزارے ہے، اے امتحان گندر ہے۔ اللہ فرماتے فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے امتحان مکمل کر کے دکھائے۔ اصل امتحان اے ہی ہے۔ کالا کہا انی جاعلک للناس اماما، اللہ نے کہا بے شک بنانے والوں تجھ کو لوگوں کے لئے امام۔ کالا کہا ابراہیم علیہ السلام اللہ من ذریتی، میری اولادی جو تو امام بنا میں۔ کالا آگے اللہ نے کہا لا ینال عہدی، نہیں پہنچے گا میرا وعدہ ظالمین گناہگاروں۔ اللہ فرمایا کہ ابراہیم تے کو سا امام بناون لگے ہیں لوگاں دا۔ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا اللہ میری اولادی جو تے امام بنا۔ اللہ کو جواب دیتا میرا پیغمبر اے سادہ وعدہ امامت تعالیٰ اے ظالمہ گناہگاروں کو نہیں پہنچے، ایسا انہوں کو کوئی نہیں بھی بنانا۔ تو اس گالو جرہ امام ہے، امام کدی بیت اللہ دا غلط نظریہ اللہ نہیں آ سکتا، گندے عقیدے اللہ نہیں آ سکتا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، جبکہ بنا دیا ہم نے فضائل کعبہ ہے، کولنا اس تو پہلے موضوف ہے، ہم نے کہا اِذْ جَعَلْنَا جب بنایا ہم نے بیت اللہ کو مصابۃ للناس، لوگوں کے اجتماع کی جگہ، وَآمَنَا اور امن کی جگہ، وَاتَّخِذُوا پکڑو تم من مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کو مصلی نماز کی جگہ۔ مقام ابراہیم وہ جتا باب ابراہیم دا پیر لگا پیر، وہ مقام ابراہیم ہے، اتھے نماز 2 رکعت پڑھنا واحد دنا، اور باقی اس تو ہٹ کے بھی پڑھ سکتے ہو، کوئی پڑھنا چاہے باہر دے انتے بھی ہو سکتا ہے، لوگ صرف اسی جگہ کوئی مختص کیتا ہوئے اے جگہ ہے، لوگ جتنے بھی بھیڑ دے لڑ دے بیٹھا ہی پڑھنے سارے اس جگہ تے تو سب نوافل پڑھ سکتے ہو مقام ابراہیم دے۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور وعدہ دیا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف و اسماعیل کو، ان طاہر بیتی، جا کہ میرے گھر کو پاک رکھنا، للطوافین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے، میرے گھر کو پاک رکھا ہے، بتاں تو پاک رکھنے، شرک کفر تو پاک رکھنے، طواف کرانے والے لوگاں واسطے اور اعتکاف باون والے لوگاں واسطے، رکوع اور سجود کرانے والے لوگاں واسطے، وَإِذْ جرے اللہ واسطے کر دیں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، جب کہا ابراہیم نے رب جعل، اے رب کر دے تو ھذا بلد آمنا، اس شہر کو امن والا، اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، وارزق اہلہ، اور تیجی دعائیں کی تھی نے اللہ اس دے راون والے لوگوں کو رزق دے من الثمرات پھلوں سے، وارزق رزق دے تو اہلہ اس کی آل کو من الثمرات پھلوں سے، من آمن جو ایمان لے مینوں ان میں سے باللہ ساتھ اللہ کے، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، قال اللہ نے کہا من کفر، جو کفر کرے گا نا فَأُمَتِّعُهُ، میں اس کو بھی نفع دوں گا قلیلاً تھوڑا سا، ثم استرہ، پھر کھینچ کر لے جاؤں گا اس کو الی عذاب النار، آگ کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر، بہت بری جگہ لوٹنے کی۔ پچھو آکھا نا ابراہیم، اللہ فرمائے تھے کوئی امام بڑے سو، ابراہیم علیہ السلام فرمائے اللہ میری اولاد ہی چوئی بڑھا ہے، اللہ فرمائے نیک دیتا وعدہ ہے لیکن جرے گناہگار ہیں سارا انہا وعدہ کوئی نہیں، ایسا انہا کوئی نہیں بڑھا۔
اور بابا ابراہیم جس وقت دعا کرن لگے نا اے اللہ اے شہر امن اللہ شہر بنا دے اور اتھے راون والے لوگوں کو رزق بھی دے، اس کو جرا اللہ نال ایمان رکھے تے آخرت تے بھی ایمان رکھے۔ اتنے تخصیص پہ کریں دن کہ پتہ نہیں ہو سکتی اللہ اتنے کافروں کو نہ دے دے، پچھو دعا کہ تو میرے امامت اللہ وعدہ ہارے کو نہ پہنچ سی۔ اس وقت اللہ فرمائے میرا پیغمبر رزق اللہ مسئلہ چاہے وہ مومن ہو سی تے بھاوے کافر رزق کو اصل ضرور دے سو۔ من کفر جس نے کفر کیا فَأُمَتِّعُهُ میں ضرور میں نفع دوں گا اس کو قلیلاً تھوڑا، ثم اضطرُّهُ پھر میں اس کو مجبور کروں گا الی عذاب النار آگ کے عذاب کی طرف۔ وبئس المصیر بہت بری جگہ ہے یہ جہنم دی مذمت بیان ہوتی پی کہ جہنم بہت بری جگہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمَ اے دوم اخلاص بانی کعبہ۔ دیکھو بابا ابراہیم مستری ہے، پوتر اسماعیل مزدور ہے۔ بابا ابراہیم بڑیدہ کھڑے، پوتر اسماعیل چاہ چاہ کے پتھر تے نال گارا دیتا کھڑے، بیت اللہ پہ بڑے دن پیو پوتر رال کے تعمیر پہ کرے دن اللہ دا گھر۔ اِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ جب اٹھایا ابراہیم نے قواعدوں کو بنیادوں کو من البیت بیت اللہ کی، واسماعیل اور اسماعیل بھی ساتھ تھے ان کے۔ ربنا دعا کرنے لگے اے رب ہمارا تقبل منا تو قبول کر اس کو ہماری طرف کو۔ اللہ سے جری محنت کرے دے پایا ہے نا تیرا گھر تعمیر کرے دے، اللہ ساری اس محنت کو قبول کر تو، قبول کر تو اس کو ہماری طرف سے۔ انکا انت السمیع العلیم بے شک تو ہی تو سننے والا ہے دعاؤں کا، علیم جانے والا ہے دلوں کے حال۔ تو دیکھو بابا ابراہیم خود کام کرے دا تے اسا مولوی لوگوں کو تو مسجد ہی کوئی پئی ہوئے کاکھوی دے پیر بکاونا یہ بھی عذاب دیتے ہے۔ اسا کو تو جھاڑو دیونا بھی عذاب دیتے بھی مولوی اگلا اینج نہ آکھے تو مولوی صاحب مسجد ہی صفائی کرے دا پیا۔ حالانکہ مسجد دل کام کرنا تے تو ثواب ہے، ہر ایک کو ثواب دی ضرورت ہے، کوئی بڑھ چڑھ کے حصہ کرنا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بارے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ خود اذان دے دے ہوندے ہیں۔ یہ جرے ہر بندے کو بھائی دیو جی اذان دیو، ڈاڑی منا بھی اذان دیتی کھڑے، فاسق فاجر تو دے ہی نہیں سکتا، وہ دے ہی نہیں بیعت ہی ہوندے ہوئے۔ اگر کوئی صحیح بندہ متقی موجود کھڑے تو چاہیے اذان وہ متقی دے، کوئی فاسق فاجر ہے تو وہ دے ہی نہیں۔ لیکن اتنے تو سارے پر اتنی واجو اذان فلانے تو اذان کرے بس تو سا اذان چاہیے نا۔ اذان چنگا معتبر بندہ ہونا چاہیے۔ اذان دیونا بہت اونچی عبادت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر اذان دے ثواب دا پتہ لگ وجے تو لوگ ایک پیدل واری بندی کرے سی، وہ اکسی میں اذان دے سا، وہ اکسی میں اذان دے سا۔ اتنا ثواب ہے اذان دیونا دا۔ اذان دیونا دی قیامت دے گردن لمبی ہونی اونچی ہونی اذان دی فضیلت دی وجہ۔ ربنا اے رب ہمارا وجعلنا بنا دے تو ہم کو مسلم بائنے فرما بردار رکھنا ہم لکا تو اپنے لیے، ومن ذریتنا ہماری اولاد سے بھی امتوں ایک جماعت تیار کر مسلمتن لکا جو فرما بردار ہو تیرے لیے، موائد جماعت ہو تیری فرما بردار وآرنا اور سکھا دے ہم کو لبنا، سکھا دے تو ہم کو مناسکنا حج دے طریقے سکھا اللہ، حج دے جتنے قیدے کلی سکھا دے، وتوب علینا اللہ تو ہماری طرف متوجہ ہو، انکا بے شک تو ہی تو تواب الرحیم توبہ قبول کرنے والا رحیم بڑا ہی مہربان۔ ربنا اے رب ہمارا اے ثبوت رسول، ربنا اے رب ہمارا وابعث فیہم بھیج تو ان میں اے امت مسلمہ میں رسولاً رسول منہم انہی میں سے ہوں، یہ بشریت رسول ہے، رسول بھیج انہی میں بھیج انہی میں سے ہو، یتلو کہ فریضہ رسول دا وہ کیا کرے آپ پڑھے ان کے اوپر آیات کا تیری آیتیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ دوسرے نمبر سکھائے وہ کتاب، والحکمت اور حکمت سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ ان کو پاک کرے شرک اور کفر سے، تیری آیتہ پڑھ پڑھ کے سناوے لوگوں کو، تعلیم دے وے کتاب دی دنائی دی حکمت دے گلہ سکھاوے، سنت دی ترغیب دے وے انہوں کو طریقے سکھاوے، انہوں کو پاک کرے ہر قسم دے بری عادات تو، انکا بے شک تو انت العزیز الحکیم بے شک تو ہی تو زبردست حکیم حکمت مند۔
میں یرغب، اور کون اعراض کر سکتا ہے ام ملت ابراہیم، ابراہیم کی ملت سے، الا من صفح نفسہ، مگر وہی جو بے وقوف ہے۔ اور باب ابراہیم دی ملت تو وہ اعراض کر سکتے جڑے دل دا بے اندھا تے آمک ہوئے، ورنہ باب ابراہیم دی ملت تو بندہ صحیح بندہ نہیں قطن اعراض کر سکتا، الا من صفح، مگر جو بے وقوف ہوئے، نفس ہو جس نے بے وقوف بنایا اپنے آپ کو، آمک۔ شیخ الہند معنی کرتے ہیں آمک۔ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ، تحقیق چن لیا تھا ہم نے اس کو فی دنیا میں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ، اور بے شک آخرت میں لَمِنَ الصَّالِحِينَ، نیک کار لوگوں میں سے ہوگا جو اس کے لائق ہے۔ اِذْ قَالَ لَهُ، جب کہا اس کے لیے رب، اس کے رب نے، اسلم، جھک جا تو، قَالَ کہا اسلم تو، میں جھک گیا، لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اپنے رب کے لیے۔ تو تیار ہو جا، اپنے آپ کو اللہ سے سپرد کر دے، کہتا ہے تیار ہو گیا میں۔ وَوَصَّى بِهَا ابراہیم، اور وصیت کی اس کے ساتھ ابراہیم نے، بنی ہی اپنی اولاد کو، وَيَعْقُوبُ، اور یعقوب نے بھی اپنی اولاد کو وصیت کی، یا بنیا، اے میرے بیٹے، ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ نے چن لیا، لکم الدین، تمہارے لیے دین کو، فلا تموتن، پس نہ تم مرنا، الا وانتم مسلمون، اس حال میں کہ مسلمان ہو کر، فرما بردار ہو۔ ام کنتم شہداء، کیا تم موجود تھے اس وقت، اذ حضر یعقوب الموت، جب آئی یعقوب علیہ السلام کو موت کا وقت جب قریب آیا، کیا تم اس وقت موجود تھے، اذ قال لبنیہ، یعنی جب کہا تھا اس نے اپنے بیٹوں کے لیے، ما تعبدون، کس کی تم عبادت کرو گے، من بعدی، میرے بعد، اے من بعدی موتی، میری موت تو بعد تو سب کس دی عبادت کرے سو، قالو، کہنے لگے بیٹے اگے سب جمع ہو کے اتفاقا، نعبد الہک، ہم عبادت کریں گے ابا تیرے الہ کی، و الہ آبائک، اور تیرے باپو کے الہ کی، یعنی ابراہیم کے الہ کی، و اسماعیل و اسحاق، الہ واحد، جو ایک ہی الہ ہے سب کا، ہم بھی اسی کی عبادت، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے لیے مسلمون، فرما بردار ہوں۔ تِلْکَ أُمَّةٌ، ایک شبہ دا جواب ہے، شبہ ہے ساڑھے جنہ وڈے سارے نبی ہیں، تو ساکو کیری پرواہ ہے، ساڑھے تو سارے وڈ کے نبی ہیں، تے اولیاء اللہ ہیں، تے نیک ہیں، سارے پہنچے ہیں، تو ساکو کس چیز دی پرواہ، جیویں بھی کرے بدے، ساڑھے پیو ساڑھے بس بہشتی جو بھی سا جلدی ساکو پرواہ کس چیز دی۔ اللہ ان کا جواب دیتے ہیں، فرمایا تِلْکَ أُمَّةٌ، وہ ایک امت تھی، قد خلت، تکہ گزر گئی، لا، اس کے لیے تھا، ما کسبت، جو کچھ اس نے کسب کیا، وَلَکُمْ، تمہارے لیے ہوگا، ما کسب، تم جو تم کسب کرو۔ وہ ایک امت ہے جو کچھ کمایا، وہ انہاں واسطے آ، جو کچھ تسا کما سو وہ تواڈے واسطے ہو سی، وَلَا تُسْأَلُونَ، اور نہیں تم پوچھے جاؤ گے، اما اس چیز کے بارے میں، کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے، جو عمل وہ کر دے نا، تواڈے کو نہیں پوچھنا تو وہ عمل کیوں کرتے رہے۔ اس گل وسات ہے جیرے صاحب کا لوگ گزر گئے، انہوں کو چھوڑو، ہون دی گل کرو، ہون دی گل کرو، لوگ جتے مسئلہ چل پوے نا زبیہ دا، ایک شلے تو مسئلے اگے سارے باسا کسا، پیچھے بھی تھوڑی کی حروت مروت مختصر سمجھائے، باس انشاءاللہ کا کسا مستقل، اللہ دے حکم نہ سارے مسئلہ نہیں بقیدہ کسا، اس ٹائم ترجمہ ہو سی، پچھلے ٹائم انشاءاللہ باسا چل سا، تے او زبان و مسئلے چل پوے زبیہ دا، تو فلانا ہی نہیں کردہ، نیت اللہ شاہ صاحب رحم اللہ کھاندہ، غلام اللہ کھاندہ، فلان کھاندہ، فلان، دیکھو ساڑھا ایمان مسلمان موید نہیں کھا سکتے حرام، اگر وہ کوئی غلطی نال اس قسم دے ہوئے، ساڑھی دعا ہے اللہ کمی پیشی معاف کر، باقی انہوں دا حوالہ پیش کرنا، دل کا امت ان کا خلط لہا ما کسب، وہ ایک امت ہی گزر گئی ہے، انہوں دی کمائی انہوں نال، ساڑھی کمائی ساڑھے نال، ساڑھے کو اللہ نہیں کچھنا تو انہوں کے کیتا ہاں پیتے نا، انہوں کو ساڑھا کوئی دے تو تسا کے کیتا، اس گلو گل ہون دی ہے، اس گلو جرا موجودہ شرک کرانا لائے تو صرف مشرک اہل کتاب کیا، یہ تو مشرک کیا ہے تو زندیق بڑھ دیں، کیونکہ اگر تسا تعریف کرنتے آونو کہ زندیق کس کو آدھے، حق کو چھوڑ کے باطل مذہب کو حق سمجھے اور باطل مذہب دا بد پرچار کرے، اگے باطل مذہب کو حق سمجھے
کہ آکھے باطل مذہب ہی حق ہے، ہوئے غلط قرآن و سنت دے خلاف ہوئے دا مسئلہ، ہوئے باطل تے باطل کو آکے حق کے ہاں واتو کو حق دا لقب دے کہتے وات باطل دی پرچار کرے لوگا دے اندر تبلیغ کرے، وہ بندہ سے مرتادی نہیں صرف وہ تا زندیق بن دے تے زندیق دی تا میں رشتہ ناتا بھی جائز نہیں تو وہ بھی کچھ جائز نہیں زندیق مرتدہ اس گلو آج دے تا شرک کرنا صرف مشرک دے دیرے تک نہیں ہے تا زندیق دے دیرے تک پہنچ چکا ہے انشاءاللہ چل ساکھ وَلَا تُسْعَلُونَ نہیں تم پوچھے جاؤ گے اما کانو جو کچھ وہ تھے یا ملون عمل کرتے کالو کہتے ہیں یہ شکوہ ہے کہتے ہیں کون ہودا ہو جاؤ یہودی او نصارہ یا نصرانی ہو جاؤ تہتدو تم ہدایت پا جاؤ کول میرا پیغمبر جواب دینا بل ملت ابراہیم حنیفہ نہیں ہو نہیں لتا بھی ہو ملت ابراہیم حنیفہ ہم تو پیروی کریں گے تو باب ابراہیم کی ملت کی کریں گے ایسا یہودی نصرانے دی پیروی کرنے دی ضرورت ہی کوئی نہیں حنیفہ اس کو آدن جہاں سب نال تعلق توڑ کے ایک اللہ نال جوڑ لے یکسو ہوڑا لگو وما کانا من المشرکین بابا ابراہیم تو نہیں تھا مشرکین میں سے نہ عقیدہ مشرکان لہا تے نہ اندہ عمل مشرکان لہا بابا ابراہیم میلے تے گیا بابا ابراہیم میلے تھے وہ آدھے رہنے ابراہیم جو ساڑھے نال تے وہ کوئی میلہ شیلہ بھی کھائیے کوئی توتیاں کوئی ہار کوئی کنو پاں تے کنو کوئی بلان علی چیز تے بابا ابراہیم آکھے وقت وجو پاؤں میں تکلیف نال کھانا کہ میرے کو توارے کرتوت برداشت انی سکیم میں بیمار آگے بھی کیونکہ موائد کوئے دکھ لگا ہی رہا ہے شرک کریدہ موائد دے دلی چاہ سکون موائد دے دلی سکون رہا دے تیرے بندے خالص اللہ دی عبادت کر رہا بڑا او گئے میلے تھے بابا ابراہیم پیچھو بابا ابراہیم تو سارے دی کرچی کار سٹی آئی پیچھو تو اللہ تو کیبر اسا کہ دی تباہ کرنا لے بابا ابراہیم دی تو بابا ابراہیم دی کرنا لے ہو تو بات ایچے چیزیں کو تروڑو این نہیں دو بات ایچے دی آنا چاہ کے دے جشن مناوا لگ جا انہاں کہا نہیں انہوں کیا کہ وہ آدھر یہودی بڑھ جاؤ نصرانی بڑھ جاؤ تا دو ہدایت پیسو اللہ فرمائے میرا پیغمبر تو آپ اور یہودی و نصرانی تو آپ کو یہودیت ہے تو آپ کو نصرانیت ساکو لوڑ نہیں بل نتا یعنی نتا بھی وہ ملت ابراہیم حنیفہ اسا پیروی کرانا لے بابا ابراہیم دے ملت دے اسا توارے پیچھے چل دے یہ میلے مناونا تا یہودیاں دا شیوہ یہ تا مشرکان دا شیوہ نصرانیاں دا شیوہ مسلمانہ دا شیوہ کے حاپی اس گلوں تو بابا ابراہیم دی ملت تے چلنا ہے تو وقت ایجا چیزاں تو بائیکاٹ کرنا پوسکا بابا ابراہیم آدھا نہ کڑا بدا بیننا و بینوں کو بول عداوت والبغضاء توڑے تے میرے سامنے ہمیشہ دشمنی قائم راسی ایک گل ہے توڑے تے میرے سلح دے تو ایک خدا تو سبان بنجو بس وقت تو سا سجا بانوے سو نہ تا مردے ماروے سو نہ تا تواری ساتھی آپا سے کہہ رہا ہے ویسی دشمن تو زور بشرکا نے جب پھینے پاو رشتے بھی کرو وقت تو سا کو تو اسا ایک بابا ابراہیم دی ملت وقت نہ ہو سی بابا ابراہیم دی ملت دا نا ہی اسلام ہے اسلام نا ہے بابا ابراہیم دی ملت دا ملت بابا ابراہیم دی ملت دا دوجا نا اسلام ہے اسلام دا پہلا نام ملت ہے بلکہ ملت ابراہیم حنیفہ آنکھ میرا پیغمبر اسا تا پیروی کرنی ہے تا بابا ابراہیم دی ملت دی کرسا اسا پیروی کرے سو بابا ابراہیم دی ملت دی تا اسا ہی آگ سو جی میں بابا آدھا کرے یا آبت لما تعبدو مالا یسمو ولا یبصرو ولا یونی ان کا شیعہ او ابا کیوں عبادت کرے انہاں دی جیرے سن دے بھی نہیں ویدے بھی نہیں نفع دے نقصان دے اسدا دے راسو تو جیرے دنیا تو ٹور جاوے نا باوے نبی ہوون تے باوے غیر نبی ہوون نہ سن دے نہ ویدے تے نہ جان دے او اگے لگے گئے تو اپنی خیر مری کیونکہ ایسا بابا ابراہیم دی ملت تے چلانا لے اسدا دے راسو میں جتنے بھی کام ہیں شریعت دے خلاف سارا کو مٹا دینا چاہیے مسلمان تاں ہی سکھ دا سال ہے ما کان من المشرکین نہیں تھا بابا ابراہیم شرک کرنے والا سو نہ عقیدہ بابا ابراہیم دا شرک آلہ آتے نہ بابا ابراہیم دے عمل مشرک آلے ہیں قولو ایک خلاصہ ہے بابا ابراہیم دی ملت ابراہیم دا خلاصہ ہے قولو کہو تو
آمنا ہم ایمان لے باللہ اللہ کے ساتھ وما انزل الینا جو کچھ نازل کیا گیا ہماری طرف وما انزل الی ابراہیم اور جو کچھ نازل کیا گیا ابراہیم کی طرف و اسماعیل اسماعیل علیہ السلام کی طرف و اسحاق اور اسحاق کی طرف و یعقوب یعقوب علیہ السلام کی طرف والاسباط اور ان کی اولاد کی طرف وما اوتی موسیٰ جو کچھ دیا گیا موسیٰ کو عیسیٰ کو وما اوتی اور جو کچھ دیا گیا نبیون نبیوں کو من رب ان کے رب کی طرف سے لا نفرق بین احد منہم نہیں ہم فرق کرتے ان میں سے کسی ایک کے مابین ونحن لہ مسلمون ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں۔ لا نفرق یہ کیفیت ایمان ہے، اساں مننا نہیں تھے فرق نہیں کرتے، یاد رکھو اے نا لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون ہم ان میں سے کسی ایک کے مابین فرق نہیں کرتے، حالانکہ فرق کریں دے لیں سادہ نبی پاک دی شان سارے نبیوں تو اچھی تو فرق تو ہے، یاد رکھو یہ فرق ایمان دی گل ہوندی پئی اساں ایمان لاون وچ کسی چ فرق نہ کریں دے ایمان ساڈا سارے پیغمبراں نال حق ہے، سارے نال ایمان بر حق ہے، نبی پاک اللہ دے پیغمبر موسیٰ پیغمبر عیسیٰ پیغمبر لوط علیہ السلام صالح علیہ السلام شعیب علیہ السلام ایوب علیہ السلام یونس علیہ السلام جتنے بھی اللہ دے پیغمبر ہیں سادہ ساریاں نال ایمان ایمان لے آمن جیسا فرق نہیں کرتے، جی میں یہودی کریں دیں یہودی موسیٰ کو منے دیں تے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مندے، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو مندن تے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں بندے، لا نفرق بین احد منہم ہم ایمان لے آنے میں ان میں سے کسی ایک کے مابین فرق نہیں کرتے ونحن لہ مسلمون اور ہم اسی کے لیے مسلمون فرما بردار فَإِنْ آمَنُوا بس اگر وہ ایمان لے صحابہ دا ایمان معیار حق ہے، صحابہ دا ایمان معیار حق ہے۔ آج کل کچھ ہی ہو جائیں گمراہ کون جہلا نکلے ہو جائے صحابہ کو معیار حق نہیں سمجھے دے، یہ جو طبقے بھی گمراہ کون نکلے ہو جائے صحابہ کو معیار حق نہیں سمجھے دے تو صحابہ دا ایمان ہی معیار ہے، تو صحابہ کو معیار حق نہ سمجھے تو ساڑھا ایمان ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ سارے ایمان دی بنیاد ہے تو صحابہ دا ایمان ہے، صحابہ دا ایمان بنے سو تو ساڑھا ایمان ثابت ہو سی ورنہ ثابت نہیں ہو سکتی۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَا اگر تُسا ایمان گھنا ہو اس طرح جس طرح وہ ایمان گھنا تو فَقَا دے تداؤ بات ہدایت پاوے سو اگر وہ صحابہ دیکھو قرآن بھی آئے تو صحابہ اکرام وہ کو اپنے اندر رکھے تو رسول اللہ دی سنت ہی گئی اپنے وجود تے صحابہ چھکائے دوئے چیزاں جمع ہوئے تے اتھے قرآن نے ہدایت قرآن کے ہدایت ایدی دلیل صحابہ ہے، ایدی دلیل کے صحابہ ہیں، دیکھو صحابہ قرآن ہدایت دلیل صحابہ ہیں جنہاں نے ایمان کو اللہ معیار بنا چھوڑا، صحابہ ہی دلیل ان قرآن دی ہدایت دے۔ فرمایا اگر وہ ایمان گنن مثل اس کے ما آمنتو جیسے تم ایمان لیا تو فقہ دے پھر وہ ہدایت پا جائیں گے وَإِن تَوَلَّوْا اگر وہ منہ موڑ لیں تو فَإِنَّهُمْ بے شک وہ فی شقاق کے دور کی بدبختی میں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پس کافی ہے ان کو اللہ وَهُوَ السَّمِيعُ وہی سننے والا اللہ لِكُلِّ شَيْءٍ ہر چیز کا علیم جاننے والا ہے ہر چیز کو صبغت اللہ ہے اللہ کا رنگ من آسن کون زیادہ اچھا ہو سکتا ہے من اللہ سے صبغتا نظرو رنگ یہودی کے رنگ توحید اللہ جیدے ہوتے توحید اللہ رنگ چاڑا ونجے اللہ دے اس توحید اللہ رنگ تو ود کے اور اچھا کیا ہو سکتا یہ نصرانی کیا کریں دے انہوں نے بال جبے تو اپنے بالا کو رنگ دے دیں جس طرح مرغی دے بچے ہوتے تھے چھوٹے نہ انہوں کو کچھ کے پائے ہوئے دے ہاں چھوٹے چھوٹے انہوں کو پیوں پائے ہوئے دے نکیا نکیا ٹنڈیاں نما ہوندے نو پائے ہوئے انہوں دے بالاں دے وچ پسو نما تے پیچھے وہ کیا کرے انہوں رنگ دے دیں اور تاں وہ پسو نکل ہوئے تے اوے ککڑیاں دے بچے زیادہ ہوئے تے لوگ تاں بھی رنگا مختلف دے دیں تاکہ ایک بائے نال میکسی نہ ہوئے
تے وہ کیا کرے دے اپنے بچہ کو رنگ چڑھے نہ تے ہن پکا نصرانی بن سی اللہ فرمائے اے رنگ پکے نے رنگ اے توحید والا میرے توحید والے رنگ تو ود کے اور کوئی نہیں ہو سکتی فرمایا کہ اللہ کا جو رنگ ہے نا کون زیادہ اچھا ہو سکتا ہے اللہ کے اللہ سے ضرور رنگت کے توحید اللہ جرا رنگ ہے وَنَحْنُ عَابِدُونَ ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں کول کہہ دیا تو حاجونا اس زجر اہل کتاب جو ہوتے تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے فی اللہ اے فی توحید اللہ اللہ سے جھگڑا کرے دیو حالانکہ اللہ سے جھگڑا کوئی نہیں کرے نا اللہ دی توحید جھگڑا کر دیا ہے یہ اللہ دی توحید سے جھگڑا کرنا گویا اللہ دی ذات سے جھگڑا کرنا والی گل آیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے اللہ کی توحید میں وہ ربنا حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے ربکم تمہارا بھی رب ہے توحید جھگڑا کر اللہ بھی مشکل کشا ہے بزرگ بھی مشکل کشا اللہ بھی حاجت روا ہے پیر ولی بھی حاجت روا وہ تم اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے والنا اعمالنا ہمارے لیے ہمارے اعمال وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ تمہارے لیے تمہارے اعمال وَنَحْنُ مُخْلِصُونَ اوے ہم تو مخلص ہیں ہم تو مخلص ہیں ہم تو خالص ہیں شرک کو چھوڑ دیا دین واسطے اساں خالص ہو چکے ہیں ام تقولنا کیا تم کہتے ہو ان ابراہیم بے شک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط اولاد کانوا ہودن وہ سارے یہودی تھے اور نصارہ یا نصرانی کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب اور ان کے اولاد وہ سب یہودی تھے یا نصرانی تھے قول یہ جواب شکوہ ہے اب یہ تقولون یہ شکوہ ہے جواب دے میرا پیغمبر انتم عالم ام اللہ کیا تم اللہ سے زیادہ جانتے ہو آیا تم زیادہ جانتے ہو ام اللہ یا اللہ من ازلم ہو یہ زجر جواب شکوہ کون بڑا ظالم ہے اس سے مما قتم شہادت جو چھپائے گواہی کو اندہو جو اس کے پاس ہے من اللہ اللہ سے اور تورات و انجیل دے بھی جو ساڑھے پیغمبر دا بھی تذکرہ ہے قرآن دا بھی تذکرہ ہے توحید بھی بیان ہے پھر بھی مت چھپا بنے تے بیان نہ کرے اس تو بڑا ظالم کون ہے کون بڑا ظالم ہے اس سے جو چھپاتا شہادت جو اس کے پاس ہے من اللہ اللہ کی طرف سے کہ انبیاء کلو کیری شہادت کہ انبیاء سارے دے سارے توحید دے ہوتے ہیں وَمَا اللَّهُ اور نہیں اللہ بے غافل بے خبر اما تعملون جو تم عمل کرتے ہو تل کا امتوں کو ایک امت تھی قد خلت تکی گزر گئی اور پھر وہ سارے اولیاء اللہ بزرگ پیو ڈالے تو بڑے عالم گزرے تساکو کیری ضرورت ہے عبادات اللہ واتو دی تحقیق فرمایا تل کا امتوں وہ ایک امت تھی قد خلت تکی گزر گئی لا اس کے لیے وہ ہے ما کسبت جو اس نے کمایا وَلَكُمْ تمہارے لیے وہ ما کسبتم جو تم کماؤ گے وَلَا تُسْأَلُونَ اور نہیں تم پوچھے جاؤ گے اما اس چیز کے بارے میں کانوا یعملون جو وہ عمل کرتے ہیں چلو انشاءاللہ